بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 3rd ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو موٹیویشن ملتی ہے اور ایپیسوڈ ٹائملی آتی رہتی ہے۔ اب تو آپ لوگوں کو ٹائم سے دیتی ہوں، 9 بجے تک آپ کو ایپیسوڈ مل جاتی ہے۔ جی تو ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ چلتے کمنٹ سیشن کی طرف۔ جی صبا ملک کا کمنٹ ہے، ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اچھا جی چلیں کوئی نہیں، آپ اب سن لیں، تھینک یو۔ ہاں جی، ابیشا کا جہاں پہ کریکٹر سویٹ اینڈ کیئرنگ ٹائپ ہے، وہاں پہ مشال خود اس سے بالکل اپوزٹ ہے، ڈنگر والا کریکٹر ہوتا ہے۔ شازر صاحب تے فیروز تو بڑے ڈنگر ہے، دونوں ایک دوجے نوں خون خوار نظرانہ دیکھ رہے سی، اور کداں دیکھ رہے سی، یہ نظرانہ نال ہی قتل کر کے رہن گے ایک دوجے نوں۔ ہاں جی، یہ کمال صاحب کی جو عظمت بیگم ہے اندر ہی کیتا بھگت رہی ہے۔ مشال جو ان حالوں میں پہنچی ہوئی ہے اسی اپنی ماں کی وجہ سے پہنچی ہے، اور اب پہلے ماں باپ دھیان نہیں دیتے کہ ہماری اولاد ہماری بامی چپکلش کی وجہ سے کدھر جا رہی ہے، پھر جب اولاد اس دہانے پر پہنچ جاتی ہے پھر وہاں پہ ان کو دیکھنا بھی برداشت نہیں ہوتا، پھر بھی گندی اولاد ہی ہے، ماں باپ ہی صحیح ہیں۔ اچھا جی، آہو مشال ضرورت سے زیادہ ہی بولڈ ہے، پتہ نہیں کی سمجھ رہی ہے اپنے آپ نوں، ایویں ڈنگر جی جان جان کے پنگے لے رہی شازر نے۔ شازر تے ہے ڈنگر، مشال اس تو بڑی ڈنگر ہے، دونوں ایک سیر تے دوجا سوا سیر، دونوں ہی ڈبفر ہیں۔ پاسٹ میں بس ایسے ہی تھا، سبرینا کے ساتھ بھی برا ہوا، سریا کے ساتھ بھی برا ہوا، سارے کے سارے لیڈیز کے لیے رہ گئے، مرد تے آپ مار کھپ کے تے ختم ہو گئے۔ آہو مشال کی ڈریسنگ بڑی امبیرسنگ تھی، وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو، اپنے خود کو شو کروا کے سارا کچھ کر کے، وہ کہتی پتہ نہیں کوئی شازر سے انتقام لے رہی ہے، حالانکہ وہ خود سے انتقام لے رہی ہے۔ مشال تو بار بار پاس سوچنے لگتی ہے۔ ناول بہت زیادہ مزے کا ہے، آمین ثم آمین، دعا میں یاد رکھیں۔ ہاں جی، 4 کے سبسکرائبر بس ہونے والے ہیں، لیکن ابھی آپ لوگ کر ہی نہیں رہے، مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے ہفتہ لے جانا، مجھے تو تھا کہ انہیں 1-2 دن میں ہو جائیں گے، لیکن کوئی نہیں، خیر ہے۔ جی مبصرہ کاشف کا کمنٹ ہے، ویری نائس، اسما عدیل بیوٹیفل۔ اسما عدیل کافی ٹائم بعد آئی ہیں آپ، بیسٹ پہ آپ تھی نہیں۔ فلزہ اسلام کو بھی میں نے کافی ٹائم بعد دیکھا ہے۔ واو، مجھے اس طرح کے ناول بہت پسند ہے، تھینکس ڈیئر، یو آر سو سویٹ، ایٹ کتنے پارٹ ہے۔ ویلکم، اس کے 7 سے 8 ایپیسوڈیں ہوں گی اس کی، باقی پھر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کتنا آ جاتا ہے۔ سیری شمران، ہیپی اینڈنگ ہے نا، مشال اور شازر علیحدہ نہیں ہوں گے نہ ایک دوسرے سے؟ ہاں جی، اس کی ہیپی اینڈنگ ہی ہے۔ میں کوئی بھی ایسے ناول نہیں پڑھتی سوائے ان کے کہ جن کی فرمائش آئی اور میں نے پہلے پڑھے نہ ہو، اس کے علاوہ میں کوئی بھی ایسا ناول نہیں پڑھتی جو سیڈ اینڈنگ والا ہو۔ ختیجہ نجیب حیدر، تھینکس، ویری نائس ناول، ویلکم۔ فاریہ شیخ، تھینکس سو مچ فار دس ناول، ویلکم ڈیئر۔ جی تو کمنٹ سیشن یہاں پہ اختتام کو پہنچے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے آج ایڈی دکھی کیوں بول رہی ہے، تو بس بات یہی ہے کہ آج مجھے یونیورسٹی سے آ کے سونا نہیں ملا، اب مجھے نیند آ رہی ہے تو تھکاوٹ بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ ریکارڈ کرنی تھی، میں نے کہا چلو کوئی نہیں، پہلے ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیتے ہیں پھر نیند کا کچھ کرتے ہیں، تو اسی لیے اگر میری تھوڑی سی آواز آپ کو لگے تو کمپرومائز کیجیے گا۔ باقی چلتے ہیں ہم ایپیسوڈ کی طرف۔ تم بھی بکواس بند کر لو اپنی، تم مجھ پر حکم چلانے کا کوئی حق نہیں رکھتے، اور نہ ہی میں تمہاری زر خرید غلام ہوں جو تمہارے اشارے پر سر کاٹ کر حاضر کر دوں گی۔ شازر جہاں زیب، اس پھول سے نکلو کہ تم کبھی مجھے زیر کر لو گے، میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، انڈرسٹینڈ؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس نے ڈر اور بے خوف انداز میں کہہ کر وہ جانے لگی تھی، شازر کا رواں رواں سلگ اٹھا، فوراً آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، ایک دم لڑکھڑائی، پھر بے پناہ غصے سے اس کی طرف گھومی۔ یو ایڈیٹ، چیٹ، حد میں رہو اپنی۔ غصے سے بولنا مشکل ہو گیا، ہاتھ میں پکڑی کتابیں اس پر دے ماری، وہ کوسنے لگی اس وقت کو جب وہ اندر آیا تھا۔ حد میں ہوں میڈم، البتہ تمہیں اپنی حدود سے متجاوز ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بازو میں اپنی انگلیاں پیوست کیے وہ انتہائی صفاقی سے کہہ رہا تھا، اس کے اندر تو جیسے ابال ہی آ گیا۔ انتہائی نخوت سے اس کا ہاتھ پرے دھکیل کر اپنا بازو آزاد کرایا۔ مجھے اپنی مردانگی دکھانے مت بیٹھو، ہاتھ میں بھی اٹھا سکتی ہوں، لیکن تم پر ہاتھ اٹھانا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ انتہائی حقارت سے کہہ کر وہ اس کے سامنے سے ہٹنے کو تھی کہ وہ پل بھر میں دوبارہ سامنے آ گیا، صوفے پر پڑا اسکارف اٹھا کر اس پر پھینکا۔ ایک مرد کو للکارنے اور اس کی مردانگی کو چیلنج کرنے پر مت بھولو کہ تم ایک عام سی لڑکی اور میں مرد، اس وقت تم میرے کمرے میں موجود ہو۔
اس کے سرخ چہرے ہوشربا وجود کو اپنی آنکھوں سے چھیدتے کہہ رہا تھا۔ شہزاد کی بات پر ایک لہجے کو وہ سکتے میں آگے کتنی گندی، گھٹیا، مغرورانہ، حاکمانہ اور سطحی سوچ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ شخص اس حد تک گر سکتا ہے۔ اسے خود پر ندامت ہوئی، دکھ سے کٹ کر رہ گئی۔ تو جو مرضی کری جا، حالے بھی وہی گندا۔ یار مرد ہوتا ہی گندا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب ہوتے ہیں، مطلب اس کی فطرت ہوتی ہے ایسی۔ جب آپ دعوت نظارہ بن کے سامنے جاؤ گی تو انہیں تو تینوں ادھر یہ گلیں کرنی ہی ہیں، حالانکہ تینوں صرف حالے سمجھا ہی رہا زبان نہ، لیکن غلط تو خود ہے۔ جو بھی تھا ایک عرصے سے وہ اس کے لیے بہت خاص تھا۔ اپنے اوپر سے اسکارف کھینچ کر اسے دیکھنے لگی جس آنکھوں کے ڈورے سرخ انگارہ تھے۔ یہ تم موڑ لینا، تم پر زیادہ سوٹ کرے گا مسٹر غیرت مند۔ اسکارف شاہزر پر پھینک کر تیزی سے باہر نکل کے شاہزر کے پورے وجود کو آگ کے شعلوں میں لپیٹ کر حوالے کر گئی تھی۔ لاکھ لعنت، تیری زندگی تے لعنت۔ یہ اب اس طرح کی باتیں کر کے بھی اگلے بندے کو للکارا نہ جائے، اگلا بندہ کوئی رسپانس نہ دے۔ اس نے اپنے چہرے سے اسکارف ہٹا کر گولا بنا کر دوبارہ صوفے پر پھینک دیا۔ قریب انگلش لٹریچر کی کتابیں بکھری پڑی تھی، خود ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے احساسات کے مارے اناپرست شخص کی طرح صوفے پر گرا۔ مشال بیگم، تمہیں یہ چیلنج بہت مہنگا پڑے گا، بہت مہنگا۔ دھواں دماغ اور سلگتی سوچوں سمیت بھی اس کے تصور میں مخاطب تھا۔ وہ اس خودسر و مغرور شخص کو چیلنج کر رہی تھی اور اس چیلنج کا انجام بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ بظاہر بہت سکون سے رہ رہی تھی، لیکن اپنے اندر کی تلملاہٹ اور مغرورانہ اناپرست منتقمانہ سوچ سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ آج شاہزر کی مائیوں تھی، سارا دن علیشہ ابیشہ کے کمروں میں چکر لگاتی رہی۔ جیسے شام کا ملچ کا اندھیرا پھیلنے لگا وہ کمرے میں آ گئی۔ ساری حویلی مہمانوں، رشتہ داروں، دوست احباب سے بھری ہوئی تھی۔ سارا دن شور شرابہ ہنگامہ سن کر اس کا سر دکھنے لگا تھا۔ کمرے میں آتے ڈسپرین کی گولی سمیت پانی سمیت نگل لی، تھوڑی دیر تک بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے اندر کی ٹینشن کو باہر آنے دی۔ مشال، ابھی تک کیوں ہی لیٹی ہو؟ بڑی امی کا حکم ہے جلدی سے تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر بعد کھانے کے بعد مائیوں کی رسم ہوگی۔ وہ اس کے کپڑے لے کر آئی تھی۔ وہ اس کی بجائے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ یلو ہلکے کام والا سوٹ تھا۔ کپڑوں سے ہوتی ہوئی اس کی نظر علیشہ کے مسکراتے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ اگر میں یہ کپڑے نہ پہنوں تو؟ علیشہ اس کے بالکل سپاٹ بغیر کسی تاثر والے چہرے کو دیکھنے لگی، پھر گردن ہلا لگی۔ تو پھر میں زبردستی تمہیں یہ کپڑے پہنا دوں گی۔ کیا ہے مشال، آج تو مائیوں ہیں اور شادی بیاہ پر سب ایسے کپڑے پہنتے، شوخ و چنچل۔ تمہارے ذوق اور مائنڈ کا خیال کرتے میں نے یہ بالکل ہلکے کام والا سوٹ منتخب کیا تھا۔ اب اگر تم نے نہیں پہنا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے سب سے کہہ رکھا ہے کہ تم یہ کپڑے ضرور پہنو گی۔ وہ بہت محبت بھرے لہجے میں اسے پریشرائز کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر سر ہلا کر بستر سے اتر کر اسے کپڑے لے لیے۔ تھینک یو سو مچ، تم کتنی اچھی ہو۔ وہ ایک دم اس کے گلے لگ گئی، پھر اس کو چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ وہ کپڑے پر غور دیکھنے لگی۔ پاجامہ تھا، ساتھ ہرے پیلے رنگ کی قمیص تھی جس کی سائڈ پر ہلکا ہلکا کام تھا اور ساتھ میں لمبا دوپٹہ بھی تھا۔ وہ کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ کپڑے چینج کر کے واپس کمرے میں لوٹی تو کمرے میں علیشہ، عیشا، نیشا اور ابیشہ تھی۔ ان کے ساتھ 2 اور انجان لڑکیاں تھیں۔ اس کی نظریں سب کو چھوڑ کر ابیشہ کا طواف کرنے لگی۔ اس پر تو نظر ٹھہر ہی نہیں رہی تھی، اتنا ملکوتی اور دمکتا حسن تھا۔ وہ برتا حیرت میں غرق رہی۔ وہ بھی اسی کی طرح کے ہلکے کام والے سوٹ میں ملبوس تھے۔ جولری، پھول اور گجروں کی الگار نے 2 آتشا کر دیا تھا۔ وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ دونوں لڑکیوں میں سے ایک ینگ سی لڑکی سے میک اپ کر رہی تھی اور دوسری اس کا ہیئر سٹائل بنا رہی تھی۔ وہ وہیں ٹھٹک کر سب کو دیکھنے لگی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف چلی۔ علیشہ اور عیشا دونوں اسے دیکھ کر اس کی تعریف میں رت لسان ہو گئی تھی۔ مشالہ بھی اگر میں لڑکا ہوتی تو فوراً آپ پر فدا ہو جاتی۔ عیشا کے انداز پر وہ ہولے سے مسکرا کر ابیشہ کو دیکھنے لگی۔ کیسی لگ رہی ہے ابیشہ؟ علیشہ اس کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کر کے پوچھنے لگی۔ بہت اچھی اور بہت بیوٹیفل۔ وہ دونوں لڑکیوں کو مہارت سے اپنا کام کرتے دیکھ کر کرسی کھینچ کر ادھر ہی بیٹھ گئی۔ بہت نفاست سے ابیشہ کو تیار کر کے وہ اسے مخاطب کرنے لگی۔ آئیں اب آپ کا میک اپ کر دیں۔ میرا؟ وہ حیران ہوئی، پھر کچھ سمجھ کر پوچھنے لگی۔ آپ دونوں بیوٹیشینز ہیں؟ جی ہاں، یہ دونوں بیوٹیشینز ہیں، شہر سے ہم نے ان کو شادی کے لیے بلوایا، یہ ولیمے تک یہیں رہیں گی۔ علیشہ کے بتانے پر وہ اٹھ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر جلدی انہوں نے اسے بھی تیار کر دیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد علیشہ اور عیشا کی باری آئی۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر اپنے بدلے بدلے سلاپے کا جائزہ لینے لگی۔ ایک عرصے بعد اس نے اس طرح کا لباس پہنا تھا۔ ڈریس، میک اپ، جولری، گجرے، پھول، ہیئر سٹائل، سب نے مل کر اس کی شخصیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کی بولتی زبان جیسے میک اپ کی گہری لپیٹ میں گم سی ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے بازو میں موجود گجروں، بے تحاشا چوڑیوں، انگلیوں میں موجود انگوٹھیوں کو دیکھنے لگی۔ صبح سب کے اسٹار پر اس نے مہندی بھی لگوا لی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھوں پر موجود مہندی کے بیل بوٹے دیکھ رہی تھی۔ مہندی کی خوشبو اندر کے سناٹوں میں ایک تلاطم برپا کر رہی تھی۔ اپنی مخروطی انگلیوں پر موجود کیوٹکس خوبصورت انگوٹھیوں کو دیکھ کر وہ بہت جذباز ہوئی۔ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر اپنے ڈھلکتے ہوئے دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگی تو کلائیوں میں موجود ساری چوڑیاں ایک دم کھنکنے لگیں۔ چوڑیوں کی دل فریب و دلربا کھنکناہٹ اس کے دل و دماغ اور سوچوں میں عجیب و غریب سا ارتعاش پیدا کر گئی۔ جہاں ہاتھ تھا وہیں رک گیا۔ ابیشہ اپنے حلیے بناؤ سنگھار کے برعکس چاروں کے ساتھ نوک جھونک میں مصروف تھی۔ وہ خود سے مزید الجھنے لگی، نہ جانے وہ خود کیوں ایسی تھی، وہ آج تک نہ سمجھ پائی۔ کیا عورت بس ایک ذرا سی لباس کی تبدیلی سے اس قدر انوکھی، منفرد اور پیاری لگنے لگتی ہے؟ وہ بہت
وہ بار بار خود سے ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ وہ بہت دفعہ بنی صبری تھی، بہت دفعہ میک اپ بھی کیا تھا، اسے اپنے حسن کو اجاگر کرنے کے سارے گورز پر تھے۔ ایک عرصے سے وہ انہیں استعمال بھی کری تھی، قیمتی لباس، جیولری، میک اپ اس کے پاس موجود تھا۔ بہت دفعہ اس نے عورتوں کے دل فریب و ساحر روپ کو دیکھا تھا، آنکھیں سینکی تھی، دل کو معطر کیا تھا، لیکن آج اپنے اس سنگھار میں گونجتی کھنکتی بے نام سی جو آواز تھی، کشش تھی، ایک مہک تھی، وہ سب سے مختلف اور منفرد تھی۔ ہر نظر آنے والے منظر سے زیادہ دلکش تھی، ہر خوشبو سے زیادہ معطر تھی، ایک پل کی کسک دل کو لبھاتا ایک من بھاتا احساس تھا، جو اس نے اپنی زندگی کے 25 سالوں میں صرف آج پہلی بار محسوس کیا تھا۔ کس قدر انوکھا احساس تھا، اس کی روح تک بے قرار ہوگی، عجیب سی بے چینی روح جسم کے شیشے سے چھیدنے لگی۔ وہ بے دردی سے لپسٹک سے اٹے ہونٹوں کو کچلنے لگی۔ دونوں ماہر بیوٹیشینز اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنا کام سمیٹ کر دونوں بہنوں کے ساتھ کمرے سے چلی گئی۔ وہ کمرے کی خاموشی اور اندر سے اٹھنے والی ان گنت پراسرار آوازوں سے گھبرانے لگی، باہر جانے کا سوچ کر اٹھنے لگی تو وہاں موجود بے شمار مہمانوں نے ان کی اٹھتی نظروں سے خائف ہو کر بستر پر گر گئی، خود سے لڑتے جیسے ایک دم ہار گئی ہو۔ میں ان کپڑوں میں خود کو انیزی فیل کر رہی ہوں، چینج کر لوں؟ ابیشا اس کی بات سن کر اسے بغور دیکھنے لگی۔ خبردار اگر آپ کپڑے چینج کرنے کا سوچا بھی، قسم سے پہلی دفعہ آپ کو ان مشرقی کپڑوں میں یہ اہتمام سے تیار دیکھ رہی ہوں، ایمان سے بہت اچھی لگ رہی ہیں، نظر لگ جانے کی حد تک۔ اس نے مشال کی تھوڑی تھام کر تعریف کی تو وہ چھینک گئی۔ اس کا شرمانے کا انداز اتنا پیارا اور کیوٹ تھا کہ ابیشا نے بے اختیار گلے لگا لیا۔ بعد میں اپنی باتوں سے اس کا دھیان بٹانے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھی جب کمرے میں ماما پاپا داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے بڑی امی، چچی زینب، شگفتہ بھابی، آذر بھائی، ان کی بہنیں اسامہ، علیشا وغیرہ تھیں۔ وہ ان سب کو یوں اکٹھے اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکی۔ ابیشا نے فوراً دوپٹہ اوڑھ کر ایک دم سر جھکا لیا۔ وہ خالی ذہن سے اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگی۔ سب سے زیادہ حیرانی تو اسے اس وقت ہوئی جب پاپا اور آذر بھیا ہاتھ میں پکڑا ایک رجسٹر لے کر ابیشا کے سامنے بیٹھ گئے۔ لو ابیشا بیٹا، یہاں پر دستخط کر دو۔ ان کے کہنے پر وہ کبھی انہیں تو اور کبھی باقی سب کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہ سب کیا ہے پاپا؟ اس سے پہلے کہ ابیشا واقعی دستخط کرتی، اس نے اس کے ہاتھ سے قلم چھین لیا۔ دل اندر ہی اندر انجانے وسوسے بند ہونے والا تھا۔ نکاح ہو رہا ہے۔ پاپا نے بہت رسانیت سے اس کی طرف دیکھ کر اس کے ہاتھ میں سے قلم لینا چاہا، لیکن اس پر تو جیسے ہفتے آسمان آ گرے ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگی۔ نکاح ہو رہا ہے؟ لیکن کس سے؟ شوق اس قدر گہرا تھا وہ بمشکل پوچھ پائی۔ سب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کے انجانے خوف اور وسوسوں کی تصدیق کرتا، پاپا نے اس کے ہاتھ سے قلم لے کر دوبارہ ابیشا کو تھما دیا۔ نہیں ابیشا، اس نے اسے روک دیا، آپ اس کا نکاح کریں اور مجھے بتایا تک نہیں؟ وہ دکھ سے ان سے پوچھنے لگی، لیکن وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر ابیشا کو دستخط کرنے کا اشارہ کرنے لگے۔ اپنی بے بکتی پر تو مشال کا دماغ گھوم گیا، کوئی اسے اس قابل توجہ ہی نہیں سمجھ رہا تھا۔ مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا۔ وہ دکھ سے رونے لگی۔ شگفتہ آپ پلیز اسے باہر لے جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ قلم چھین کر ابیشا کو سائن کرنے سے روک دیا، آذر بھیا نے بھابی کو کہا اور وہ اس کا بازو پکڑ کر تقریباً کھینچ کر کمرے سے باہر لے گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا اور وہ کیا کرے۔ بے بسی سے روئی جا رہی تھی۔ زاروں قطار اس کی کومل و نرم جذبوں والی سجل و معصوم سی بہن ایک اجڑ گوار پڑھے لکھے وحشی کے پلے باندھی جا رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار بھابی سے اپنا بازو چھڑا کر وہ دوبارہ اندر کی طرف بھاگی تو بھابی نے اس کا راستہ روک لیا۔ پلیز مشال، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ انہیں ایک طرف دھکیل کر اندر جانے لگی، لیکن انہیں دھکا بہت زور کا لگا۔ بھابی ایک دم فرش پر گری، ان کا ہونٹ دانت کے نوک لگنے سے پھٹ گیا۔ وہ توجہ دیے بغیر دروازہ پیٹنے لگی جو اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ پاپا پلیز دروازہ کھولے۔ زور زور سے دروازہ پیٹنے پر وہ چیخ رہی تھی۔ شاہزر جو سیڑھیوں کے سرے پر کھڑا ریلنگ تھامے ساری صورتحال دیکھ رہا تھا، بھابی کو گرتے دیکھ کر بھاگ کر بھابی کی طرف آئے۔ انہیں زمین سے اٹھایا تو ان کا نچلا ہونٹ خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ حواس کھونے لگا، انہیں چھوڑ کر مشال کا بازو دبوچ کر اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا۔ وہ جو رو اور چیخ رہی تھی ایک دم ساکت ہو کر اس وحشی انسان کو دیکھنے لگی۔ شاہزر چھوڑ دو مشال کو۔ بھابی شاہزر کے اشتعال انگیز رد عمل اور غصے سے ڈر کر اسے اس کی سخت گرفت سے چھڑانے لگی۔ اس نے کیا سمجھ کر آپ کو دھکا دیا؟ میں مار دوں گا اسے، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ بھابی اس کا بازو چھڑا کر اسے ابیشا کے کمرے میں لے آئی۔ نیچے حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کسی کو معاملے کی کوئی سنگن لگے، اور وہ رو رہی تھی بڑی شدت سے۔ اس قدر ناقدی ہوئی تھی اس کی وہ بے یقین تھی، بہت بری تھی، وہ مانتی تھی، لیکن ماں پاپا نے اس کے ساتھ وہ کچھ کیا جو کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتے۔ بھابی نے خاموشی سے رونے دیا۔ کس سے ہو رہا ہے اس کا نکاح؟ کیا شاہزر سے؟ روتے روتے سر اٹھا کر وہ ان سے خود ہی سوال کر کے جواب مانگنے لگی۔ انہیں اس پر بے پناہ ترس آیا۔ اپنی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ نہیں، شاہزر سے نہیں بلکہ شاہ میر سے اس کا نکاح ہوا ہے۔ ان کے جواب پر وہ آنکھیں حیرت سے پھیلائے بے یقینی کی کیفیت میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں واقعی سکون رقم تھا۔ شاہ میر سے؟ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ بھابی نے سر ہلا دیا تو اسے تو گویا ایک نئی زندگی ملی۔ وہ جو ہولناک تصور کری تھی ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی نفیس اور مختلف سی بہن ایک قدردان شخص سے منسوب ہوئی تھی، وہی جو اسے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا۔ وہ فوراً اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ لیکن بھابی یہ اتنی رازداری کیوں برتی کہ کیا میں اتنی بری اور غیر اہم تھی کہ کسی نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا؟
ख्याल आते ही وہ پھر رونے لگی۔ شاہزر کا تھپڑ تو جیسے یاد ہی نہیں تھا۔ ماما پاپا نے جو ناقدری اور غیر اہم ہونے کا تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا وہ شاہزر کے مارے گئے تھپڑ سے کئی گنا زیادہ تکلیف دہ تھا۔ بھابھی سے چپ کر آنے لگی لیکن وہ اور زیادہ بکھرتی جا رہی تھی۔ کیوں کیا بھابھی؟ سب نے ایسا کیوں؟ کسی نے مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ بھابھی سے شکوہ کرنے لگی۔ رونا تو ویسے ہی آ رہا تھا بے اختیار بے پناہ۔ سب کا خیال تھا کہ تم انکار کر دو گی اس لیے کسی نے تمہیں بتانے کی کوشش نہیں کی۔ چلیے یہ تو ابیشہ کی بات ہے، مجھے تو کسی نے یہ تک بھی نہیں بتایا کہ شاہزر کی شادی ہو کس سے رہی ہے۔ آپ سب نے مجھ سے چھپایا تھا کہ نوکروں تک کو مجھے بتانے سے منع کر دیا گیا۔ اس نے ایک اور شکوہ کیا۔ بھابھی نظریں چرانے لگی۔ پلیز بھابھی مجھے بتائیں اس حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ پلیز بھابھی میری خاطر بتائیں اصل بات کیا ہو رہی ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ پلیز بتائیں، نہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں ساری زندگی خود کو سنبھالتی آ رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ اب بکھر جاؤں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جیسے ابھی کچھ اور ہونا ہے، جیسے ابھی کوئی اور سازش باقی ہے۔ پلیز بھابھی۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر منت پر اتر آئی۔ پلیز بھابھی۔ وہ مزید عاجزی پر اتر آئی۔ شاہزر کی شادی تم سے ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں میں کیا سی نا۔ ایک طویل گہری سانس خارج کرتے انہوں نے آخر کا انکشاف کر دیا۔ واٹ؟ انکشاف کا یہ بم پہلے سے زیادہ تباہی مچا گیا۔ گویا کمرے کی چھت اس پر آ گئی تھی۔ وہ بے چین نظروں سے بھابھی کو دیکھنے لگی۔ نہیں، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، بالکل غلط۔ آپ پلیز کہہ دیں گے جھوٹ ہے، میں غلط سن رہی ہوں۔ میں ان کے ہاتھ جھٹک کر پھٹ پڑی۔ دھوکہ ہوا تھا اس کے ساتھ، یہاں سب کچھ پہلے سے طے تھا، باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ سب ہوا تھا۔ پاپا کا مقصد اسے پاکستان لانا تھا اور اپنی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اسے وہ پاکستان لے آئے تھے۔ یہاں آ کر انہوں نے اس کی طرف سے بالکل منہ موڑ لیا تھا۔ وہ جو خجالت اور شرمندگی مٹانے کو سب سے الجھتی رہی، سب بالا ہی بالا طے تھا۔ وہ کم عقل سمجھتی رہی کہ ماما پاپا اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ اسے تو ماما سے کبھی توقع تھی ہی نہیں، لیکن انجانے میں سے وہ پاپا پر کافی اعتماد کرتی تھی۔ لیکن ان کی خاموشی میں چھپا طوفان وہ اب جان پائی تھی۔ انہوں نے پہلے باقاعدہ منصوبے کے تحت شامیر اور ابیشہ کا نکاح کروایا اور کل اس کی شادی شاہزر سے کروا دیں گے۔ ساری اسکیم ایک دم اس پر کھلتی گئی تھی۔ اسے اپنا آپ ایک گہری دلدل میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاہزر کا وجود ایک گناہ ہے، گند ہے۔ یہ گناہ ہے کیا لکھا ہے؟ گند ہے۔ اور اب اس کے ماں باپ اسے بھی اسی گندگی کے ڈھیر میں داخل کر دیں گے۔ پھر وہ مزید سوچتے اس کی سانسیں بند ہونے لگی۔ ساری عمر اس شفاق انسان کے لیے تختہ مشق بنی رہے گی۔ ساری عمر اس ناپسندیدہ بندے سے وابستہ رہے گی جس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کبھی اس نے چاہ نہیں کی۔ اب کھلا کے وہ اسی سے رشتے ناطے جوڑنے پر مجبور تھی۔ یہ کیسی چاہ تھی، کیسی بے بسی تھی، یہ کیسا جنون تھا۔ اسے ایک ایک کر کے شاہزر کے سارے رویے یاد آتے گئے، پہلے دن سے لے کر اب تک کے سارے رویے۔ نس نس میں چنگاریاں بھرنے لگی۔ ان کی بات پر تن آ کر کمرے میں چکر لگانے لگی۔ نہیں بھابھی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں یہ کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ بھابھی اس کے ارادے دیکھ کر دہل کی، جذبات میں بہہ کر ان کے منہ سے سچ نکل گیا تھا، لیکن مشال کا ری ایکشن دیکھ کر پچھتانے لگی۔ اتنی جلد بازی اور کم صبری پر ہاتھ ملنے لگی۔ سب نے کس قدر سختی سے کچھ بتانے سے منع کیا ہوا تھا، وہ اس کا اس قدر شدید رد عمل دیکھ کر ڈر گئی۔ سن لیں بھابھی، اور سب کو جا کر کہہ دے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، سب ختم کر دوں گی اگر کسی نے یہ سوچا بھی۔ میں مار ڈالوں گی خود کو، لیکن اس کمینے رذیل انسان کے ناپاک ارادوں کو پورا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھتی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں واپس آئی تو وہاں سوائے ابیشہ اور ماما کے کوئی نہیں تھا۔ ہو گیا نکاح؟ وہ چبا کر کہتی چپتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ابیشہ نے سر جھکا لیا۔ ابیشہ، ماما اور پاپا آپ سب لوگ کتنے بڑے ایکٹرز ہیں، لیکن افسوس میں جو خود کو بہت عقل مند تصور کرتی تھی آپ لوگوں کو نہ سمجھ سکی۔ اتنا بڑا دھوکہ تم لوگوں نے مجھے دیا؟ کتنی حیرت کی بات ہے، جنہیں میں آج تک دھوکہ نہ دے پائی انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ جن کی خاطر میں اتنی دور یہاں آ گئی انہوں نے ہی میرے ساتھ دغا بازی کی۔ جن کو میں آج تک اپنا محافظ سمجھتی رہی وہ لٹیرے بن گئے، میرے احساسات کے، میرے اعتماد کے، جن پر مجھے دنیا سے بڑھ کر یقین تھا۔ انہوں نے میری ذات کا فخر اور اعتماد مجھ سے چھین کر ذروں سے بھی حقیر کر دیا۔ آپ لوگوں نے مجھے، ماما ابیشہ دیکھیں میں ذروں سے بھی کمتر ہو گئی ہوں۔ اتنا سستا سمجھ لیا تھا مجھے، 2 ٹکے کے انسان کو سونپ رہے، اتنی ارزاں تھی کہ جو آپ لوگ یوں تنکوں کی طرح فضا میں بکھیرنے کی دھن میں مست ہے۔ مجھے کیا ہوں میں اور کیا ہیں آپ؟ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی۔ لیکن ماما یہ جان لیں اچھی طرح، میں ابیشہ نہیں ہوں، میں مشال ہوں۔ ابیشہ نے آپ کے فیصلے پر رضا اور رغبت سے گردن جھکا لی، لیکن مشال نہیں جھکائے گی، اور نہ ہی مجھے آپ میں سے کوئی اس رذیل انسان سے شادی پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس کی آخری بات پر ماما نے بہت حیران ہو کر ابیشہ کو دیکھا۔ اس کی بھی کچھ ایسی کیفیت تھی۔ کیوں اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں آپ دونوں؟ آپ کا خیال تھا کہ اس کی طرح عین وقت پر ابیشہ کے سلسلے میں، جس طرح عین وقت پر ابیشہ کے سلسلے میں مجھے چپ کروا دے گے، اسی طرح اس کمینے انسان کے لیے پریشرائز کر لیں گے۔ لیکن ماما، آئی سے سوری ٹو یو، آپ کی اسکیم الٹ گئی، ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی غارت گئی، کیونکہ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ وہی بات جو آپ سب مجھ سے چھپاتے رہے، انجانے میں مجھے پتہ چل گئی۔ کاش آپ کے چہرے دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی، کاش آپ کے ساتھ یہاں آنے سے پہلے مر جاتی، کاش یہ رشتہ کبھی نہ ہوتا، کاش میں کبھی پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ میں مر تو سکتی ہوں ماما، لیکن یہ شادی کبھی نہیں کروں گی، اور سن لیں یہ صرف آپ کا فیصلہ، اور آپ جانیں میں بہت
پہلے اس رشتے سے انکار کر چکی تھی۔ اب میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں، آپ میری پسند اور مرضی کے بغیر میں یہ شادی نہیں کر سکتے۔ جب میرے اسلام نے مجھے پسند کا حق دیا تو پھر آپ کون ہوتے مجھ سے یہ حق چھیننے والے؟ اس کا دل پاتال میں ڈوبا ہوا تھا، وہ روتی رہی تھی۔ اعصاب تو جیسے ٹوٹنے بکھرنے کے صبر آزما مراحل سے گزر رہے تھے۔ وہ بڑی سے بڑی بات پر بھی چٹان کی طرح سخت رہی تھی، کبھی کسی کے سامنے آنکھ سے آنسو ٹپکنے نہیں دیا، کبھی کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑی۔ سب سمجھتے تھے یہ اونچی کھڑی ناک والی مغرور مشال کبھی بھی نہیں رو سکتی، لیکن اسے آج علم ہو گیا وہ برسوں سے رو رہی ہے، قطرہ قطرہ دل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ برسوں کی تلاش میں رہی تھی، لیکن آج بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ ساری جستجو ایک نقطے پر جم کر اپنا مرکز کھو بیٹھی تھی۔ وہ برسوں خود کو تنکا کر کے اکٹھا رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، آج صرف اپنے ماں باپ کی ناقدری کے سبب اندر تک ٹوٹ گئی تھی، کرچی ہو کر لہو لہان ہو گئی تھی۔ کوئی سمیٹنے والا نہیں تھا، کوئی درد کا درمان نہیں تھا، کوئی آنسو پہنچنے والا نہیں تھا، کوئی رفوگر نہیں تھا۔ وہ اس بھیڑ میں اپنے لوگوں کے ہجوم میں کہاں جاتی؟ یہاں تو اسے اپنا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سب نقاب اوڑھے ہوئے، اگر اس نے نقاب اٹھانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو اندر سے بھیانک چہرے نکلتے چلے آئیں گے۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اتنے دنوں کی تیاریاں اور سرپرائز وہ اب سمجھ پائی تھی۔ صرف ایک رات کا وقت بچا تھا، وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ سامنے زہریلا ناگ اسے نگلنے کو پھن پھیلائے کھڑا تھا اور پیچھے کھائی تھی۔ اسے بچاؤ کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ دائیں بائیں دیواریں دیواریں تھیں۔ رشتوں کی دیواروں نے اس کے پاؤں جکڑے ہوئے تھے۔ اندیکھی زنجیروں میں وہ کیسے بھاگتی، کیسے بچتی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک نے سب نے اس کے سامنے ایک بھرپور ایکٹنگ کی۔ کتنی سراہے جانے کے قابل تھی ان کی ایکٹنگ کہ اسے شبہ تک نہ ہونے دیا۔ وہ بری تو ڈنکے کی چوٹ پر تھی، نہ کبھی غلط کیا نہ سوچا تھا، نہ لگی لپٹی رکھی۔ جو دل میں ہوتا وہی نوک زبان پر سج جاتی تھی۔ ہمیشہ اپنوں کا خیال رکھنا چاہتی تھی، جولب سے شادی کر کے ماں پاپا کو خبر کر دیتی۔ یہ سب کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ اس معاشرے میں ہر کوئی اسی طرح شادی رچاتا ہے، لیکن اس نے یہ سب نہیں کیا۔ وہ ہر کام میں بہت فیر ہو کر کرتی تھی، اپنے ہر معاملے میں ان کی رضا لفظ خاطر رکھتی تھی، ان کی دعاؤں میں ہی اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ان کی رضا کی خاطر ہی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ماں پاپا کے ساتھ آنا پڑا، اور یہاں آ کر وہ موڑ موڑ پر زخمی ہوئی تھی۔ اب عائشہ اس کو یوں پھوٹ پھوٹ کر بکھرتے روتے دیکھ کر سنبھالنے لگی۔ اسے تو جو چوٹ لگی تھی وہ ناقابل مرہم تھی، پھر بھلا کیسے درد میں کمی آتی؟ وہ پتھر بنی روتی رہی، عائشہ کے ہاتھ جھٹکتی ہے۔ کتنا تضاد ہوتا ہے لوگوں کے ظاہر و باطن میں۔ جن کے ساتھ وہ برسوں رہی تھی انہوں نے اسے یوں بری طرح توڑ پھوڑ دیا۔ وہ کس سے شکوہ کرتی؟ اس شہزاد سے جو اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا، جس نے کتنی دفعہ اپنے غلیظ خیالات کا اظہار کیا۔ وہ ان لوگوں سے شکوہ کرتی جن کی حویلی میں وہ اس وقت موجود رو رہی تھی، لیکن کس بنیاد پر؟ اسے دکھ تو اس کے اپنے والدین نے دیا تھا، اسے تنکوں سے بھی ہلکا کرنے والے اس کے ماں باپ تھے، بس وہ بے بس اور لاچار اور تنہا کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، اسے اپنے جنم دینے والے تھے۔ اس کو ریزہ ریزہ کرنے والا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، سوائے اس کے اپنوں کے، جنہیں وہ ہمیشہ سے چاہتی آئی تھی۔ کبھی کھل کر اظہار نہیں کیا، محبت کے لیے لفاظی نہیں کی، لیکن کبھی خود غرض بھی نہیں رہی تھی۔ وہ لاکھ نادان، بری اور قابل سزا تھی، لیکن اس قدر بھی نہیں کہ اس گھٹیا سزا کے مستحق ٹھہرتی۔ اسے کمرے کے ماحول میں شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، سانس لینا دشوار تھا۔ وہ یہاں سے کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی، بہت دور، سات سمندر پار، انہی غیروں کے دیس، جہاں وہ کم از کم ہرٹ تو نہیں ہوتی تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے جو چاہتی تھی کر دکھاتی تھی، کوئی اسے چیلنج بنا کر ہرانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ عائشہ اور ماما کی طرف دیکھے بغیر فوراً اٹھی، بھاگتی ہوئی زینت طے کر کے نیچے آ گئی۔ سارا سولہ سنگار بہہ چکا تھا، ہاتھوں میں موجود گجرے نوچ کر فرش پر پھینک دیے۔ سرخ گلاب جو اس کی آنسوؤں کی شدت کے گواہ تھے، اپنے پیروں کے نیچے آ کر کچل گئے۔ اپنی بے قدری پر وہ بھی چیخے تھے، لیکن اوروں کی طرح اس نے بھی اپنے اوپر بے حسی اور صفاقی کا کھول چڑھا لیا ہوا تھا۔ راستے میں آنے والے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ باہر صحن میں آ گئی۔ پاپا مردوں میں کھڑے تھے، ایک لمحے کو رکی تھی، پھر وہ آ کر ان تک پہنچی۔ ان کے ارد گرد دو کے علاوہ العازر بھائی شاذر اور شامیر بھی تھے۔ باقی سب کو نظر انداز کیے پاپا سے مخاطب ہو گئی، کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر، بالکل تنہا۔ پاپا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ چند لمحے اس کے فیصلہ کن لہجے پر غور کرتے، اس کے سپاٹ نگاہوں میں دیکھتے رہے، پھر گردن ہلا کر اس کے ساتھ آئے۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئے تھے وہ پھٹ پڑی۔ پاپا، مجھے شاذر سے شادی نہیں کرنی۔ آپ اپنا وعدہ یاد کریں، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے واپس بھجوا دیں گے، تو پھر اب آپ اپنے وعدے سے کیوں پھر رہے ہیں؟ اوہ، تو تمہیں علم ہو گیا؟ تم سے تو وعدہ میں نے اب کیا ہے، لیکن آج سے 25 سال پہلے جب تم پیدا ہوئی تھی، تب ایک وعدہ میں نے جہاں زیب بھائی، اماں جی اور آغا جی سے بھی کیا تھا۔ اتنے برس گزرنے کے بعد میں اپنے اس وعدے سے کسی بھی صورت منکر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال مجھے ایک وعدہ نبھانا، اور میں یہ وعدہ نبھاؤں گا، تم کو ہر حال میں شاہزادے سے شادی کرنا ہوگی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پاپا کا یوں اس کو دو ٹوک انداز بہت ناگوار گزرا تھا، تحمل سے مگر سخت لہجے میں سے برابر کروانے لگے۔ وہ چٹک گئی۔ نہیں پاپا، آپ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے، میری پسند کے بغیر زبردستی نہیں کر سکتے، میں اپنے فیصلے کے سوا کسی کے بھی فیصلے کو نہیں مانتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے کہہ رہی تھی۔ حیرت ہے پاپا، آپ کو قبروں میں موجود مردہ لوگوں سے کیے گئے وعدوں کا اتنا پاس ہے، اور جو زندہ ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کی نظر میں، وہ ترشی سے کہہ رہی تھی۔
مشال بات کرتے وقت ادب و آداب کو مت بھولا کرو، یاد رکھو میں تمہارا باپ ہوں، تم سے کچھ بھی منوانے کا حق رکھتا ہوں، اور اس وقت تم برطانیہ میں نہیں پاکستان میں ہو۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہہ کر اپنی اصلیت دکھا دی، وہ تعصب سے سر ہلانے لگی۔ یہی یاد رکھ کر تمہیں اذیت سے آ رہی ہوں پاپا، کاش مجھے یہاں آنے نقاب کی لپیٹ میں چھپا کر آپ کا آنے سے پہلے نقاب کی لپیٹ میں چھپا آپ کا یہ دوگلا چہرہ نظر آ جاتا تو یہاں آنے کا میں کبھی بھی نہ سوچتی، لیکن آپ کی بیٹی کہلوانا گوارا نہ کرتی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے مجھے سے کوئی سروکار نہیں، اس خاندان میں اور بھی بہت ساری لڑکیاں جس سے مرضی اپنے اس بد تہذیب بھتیجے کی شادی کر دے، لیکن مجھ سے نہیں۔ آپ کو اگر مردہ قبروں میں موجود لوگوں سے اپنے وعدوں کا اتنا پاس ہے تو ایک زندہ جیتے جاگتے وجود سے ایک وعدہ بھی میں بھی کر آئی ہوں، اور وہ وعدہ میں ہر حال میں نبھاؤں گی، چاہے مجھے اپنی جان بھی گنوانی پڑے تو دریغ نہیں کروں گی۔ وہ انہی کی بیٹی تھی، اسی خاندان کی لڑکی تھی، اس کی رگوں میں بھی انہی کا خون دوڑ رہا تھا، وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی، پھر یہ بولڈنس تو اس کی اپنی عطا کردہ تھی۔ صاف کہہ کر ان کو سوچتا چھوڑ کر وہ باہر نکل آئی، کمرے میں آ کر بستر پر گر گئی۔ کمرے میں کوئی ماما موجود نہیں تھی، اور ابیشا نے اسے ایک دو دفعہ بات کرنا چاہی تو اس نے بری طرح جھڑک دیا۔ وہ بیچاری دل محسوس کرے گی، میرا کیا قصور ہے، مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ وہ رونے لگی تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا یہ قصور ہے کہ تم اس سازش میں برابر کی شریک تھی، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، تمہاری ہر بات مان لیتی تھی، صرف اور صرف تمہاری خاطر میں یہاں چلی، اور تم نے بھی اوروں کی طرح مجھے دھوکہ دیا، کاش میں تمہیں سمجھ سکتی۔ نہیں مشال آپ ہی خدا گواہ، میں نے کبھی آپ کے لیے برا نہیں چاہا، میں تو خود کچھ نہیں جانتی تھی، مجھے بھی یہیں آ کر حویلی میں پتہ چلا کہ ماں باپ آپ کی شادی شازر بھائی کے ساتھ طے کر کے آئے ہیں۔ بہت اچھی طرح جھوٹ بول لیتی ہوں، اتنی صفائی سے کہ اوروں کو تمہاری اصلیت دکھائی نہیں دیتی۔ تم تو اتنی بے خبر ہو کہ یہ بھی نہیں پتہ ہوگا تمہارا آج شاہ میر سے نکاح ہو رہا ہے نا؟ بلکہ ماں پاپا نے زبردستی تمہیں اس کی بیوی بنا دیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، کتنی صفائی سے تم بول گئی ہو۔ وہ حقارت سے طنز کرنے لگی۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور شاہ میر سے نکاح کے متعلق مجھے صبح ہی ماں پاپا سے پتہ چلا۔ وہ صفائی پیش نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجبور ہوگی۔ اچھا واقعی کچھ علم نہیں تھا، میں اب تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کروں گی، جھوٹ ہے اور سب دھوکہ ہے۔ وہ واقعی ابیشا کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ سنو تمہیں علم ہوگا میرا پاسپورٹ کہاں ہے؟ ابیشا کے مسلسل بہتے آنسوؤں نے اسے اپنا غصہ کم کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں علم ہے، لیکن وہ مشال کے ارادے کچھ سمجھ رہی تھی۔ تو پلیز ابیشا میری اچھی سسٹر، مجھے وہ لا دو، میں یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں، ایک منٹ بھی اس جہنم میں نہیں رک سکتی، دم گھٹ رہا ہے میرا اس قید خانے میں، پلیز میرا یہ کام کر دو، میں ساری عمر تمہاری مشکور رہوں گی، پلیز ابیشا۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکی تھی اس وقت منت سماجت کر رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن وہ ششو پانی میں پڑ گئی۔ پلیز انکار مت کرو، نہیں تو میں مر جاؤں گی، یا پھر میں اس شخص سے شادی رچانے سے پہلے خود کو ہی مار ڈالوں گی، اور تم جانتی ہو مجھے ایک دفعہ کہتی ہوں وہ کر دکھاتی ہوں۔ وہ اسے دھمکی دینے لگی۔ وہ مشال کی دھمکی اور خاص طور پر سنجیدگی دیکھ کر ڈر گئی۔ تم صرف ایک دفعہ میرا پاسپورٹ لا دو، بس میں اس گاؤں سے نکل جانا چاہتی ہوں، آگے مجھے کیا کرنا ہے وہ میں اچھی طرح سوچ چکی ہوں۔ وہ عاجزی پر اتر آئی۔ ابیشا کے لیے اسے انکار کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ جو شادی ہو رہی ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ سیر ہنسی۔ میں نے بار بار انکار کیا، پھر بھی میری مرضی اور پسند کے بغیر یہ سب کیا جا رہا ہے، کوئی اور موقع ہوتا تو شاید کہیں گنجائش نکل آتی، اب یہ ناممکن ہے، میں اس شخص سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اس نے صاف جواب دیا۔ اوکے فی الحال میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کو لا دوں، پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں۔ نہیں ابیشا کوشش نہیں، تمہیں ہر حال میں میرا یہ کام کرنا ہوگا، کسی کو بغیر بتائے، خبر کیے بغیر، نہیں تو تم مجھ سے اچھی طرح باخبر ہو میں کس حد تک جا سکتی ہوں۔ اس کا انداز حتمی اور سنجیدہ تھا، وہ اس میں چھپی دھمکی اچھی طرح سمجھ چکی تھی، برسوں کا ساتھ جو تھا۔ دھیان سے اگر کسی کو علم ہو گیا تو؟ ابیشا کی متفکر آواز پر اس نے سر ہلایا۔ ابھی رات کا اندھیرا پوری طرح چھٹا نہیں تھا، آسمان پر کہیں کہیں ستارے موجود تھے۔ اذان ہوتے وہ منہ اندھیرے اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ اس نے ابیشا کے کپڑے پہن رکھے تھے، پاؤں میں جوگرز تھے، شولڈر بیگ میں 2 شرٹس جینز ٹھونس رکھی تھی۔ ابیشا نے اسے اس کا پاسپورٹ اور ساتھ میں تھوڑی بہت رقم بھی لا کر دی تھی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے اپنے گلے موجود بھاری طلائی چین، انگوٹھیوں اور کانوں سے ٹاپس اتار کر اس کو پہنا دیے تھے۔ بظاہر یہ ہلکا پھلکا زیور تھا، لیکن اس قدر قیمتی و بیش بہا تھا کہ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس سفر میں ان کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ وہ رکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے ابیشا کے اسرار کے سامنے جھکنا پڑا تھا۔ پھر اس نے آخر کار سمجھ کر یہ سب چیزیں پہن لی۔ ابیشا اس کے لیے بہت بڑا رسک لے رہی تھی، وہ اس کی بہت مشکور تھی۔ بڑی سی چادر لپیٹ کر وہ جیسے گیٹ کے پاس پہنچی، پیچھے سے آتی آواز سن کر رک گئی۔ درخت کے عقب میں جائزہ لیتی ابیشا کا دل بھی بند ہونے والا تھا آوازیں سن کر۔ کون ہو تم؟ آواز پہ پلٹ کر اس نے دیکھا تو چوکیدار تھا۔ اس نے سانس لی، دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ میں ہوں خان بابا، بس یہ نزدیکی کھیتوں تک جا رہی ہوں۔ اپنا چہرہ اس نے اس کی طرف سے چھپاتے ہوئے بہت آہستہ آواز میں جواب دی۔ اتنی صبح نہیں چھوٹی بی بی صاحب، بڑے سرکار نے اتنی صبح کسی کو بھی جانے سے منع کر رکھا، آپ اندر چلی جائیں۔ چوکیدار نے اسے صاف لال جھنڈی دکھا دی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی واپس لان کی طرف آ گئی۔ درخت کے پیچھے کھڑی ابیشا فوراً نکل کر اس کے سامنے ہی۔ اب کیا ہوگا؟ بہت ہراساں ہو رہی تھی، وہ سوچنے لگی۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے عقب میں آ گئی۔ میں ادھر سے چلی جاؤں گی، بس تم اپنا خیال رکھنا، پلیز کسی کو ہرگز مت بتانا۔ چادر کو احتیاط سے لپیٹ کر اسے گلے لگا کر کہنے لگی تو وہ رو دی۔ لیکن آپ یہاں سے جا کر آگے کیا کریں گی؟ اللہ مالک ہے، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گی۔ جب قدم باہر نکالنے کا سوچ لیا تو پھر مصیبتوں سے کیا ڈرنا، بس اس منحوس گاؤں سے ایک دفعہ نکل جاؤں۔
اسے تسلی دے کر وہ احتیاط سے بیگ کندھے پر ڈال کر درخت پر چڑھنے لگی۔ درخت اتنا بڑا نہیں تھا، صبح کے اندھیرے میں وہ فوراً چڑھ گئی۔ پھر درخت سے دیوار پر پاؤں رکھ کر عبیشہ کو آخری نظر دیکھا اور ہاتھ ہلا رہی تھی۔ پھر وہ بھری آنکھوں سے خداحافظ کہہ رہی تھی۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھرنے لگی۔ چند سیکنڈ سے کھڑی دیکھتی رہی، پھر الوداعی نظر ڈال کر وہ دیوار کی دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ کافی اونچی دیوار تھی، فوراً زمین پر گرنے سے اسے 2 جھٹکے لگے۔ اس کی ساری چولیں ہل گئی تھی، پھر فوراً اپنے حواس بحال کر کے ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند منٹ سوچتی رہی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے دور دور تک وسیع و عریض کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ آج کل تو فصل بھی کٹی ہوئی تھی، نہیں تو وہ اوٹ میں آرام سے نکل جاتی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے راستے کا تعین کیا۔ بچپن کا راستہ تو کھیتوں میں سے ہوتا ہوا پکی سڑک تک جاتا تھا، اب وہ راستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر شش و پنج میں مبتلا رہی، پھر بسم اللہ کہتے ہوئے کچے راستے پر ہو لی۔ بہت ہی احتیاط سے چلتے ہوئے بھی کھیتوں میں پانی بھری جگہوں پر گرتے گرتے بچی۔ اس نے فرار کا کافی مشکل راستہ منتخب کیا تھا۔ اندھیرے کی کالی سیاہ چادر ہٹی تو ہر سو روشنی پھیلنے لگی۔ صبح کی روشنی ہر سو پھیلنے لگی۔ مرد اپنے جانوروں کو ہانکتے کھیتوں میں آنے لگے، بعض عورتیں بھی کھیتوں میں آتی دکھائی دی۔ کچے راستوں میں بہت تیز نہیں چل سکتی تھی، جبکہ یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ حویلی والے اس کو موجود نہ پا کر اس کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ کافی دیر تک چلتے چلتے اس کے پاؤں تھکنے لگے۔ بھوک سے الگ پیٹ فریاد کر رہا تھا۔ رات کو بھی ضد اور غصے میں اس نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اب تو بات ہی دوسری تھی۔ پھر تیرے نہ یہی کوشی ہونا بی۔ کافی دور جا کر اسے احساس ہوا کہ جیسے وہ راستہ بھٹک گئی ہو۔ آدھے گھنٹے پہلے اس کھیت میں سے گزری تھی اور اب آدھے گھنٹے بعد وہ اسی کھیت کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ خیال آتے ہوئے ایک دم پریشان ہو گئی۔ تیزی سے ماتھا مسلتے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ جہاں ایک مرد ٹوکے پر چارہ کاٹ رہا تھا، اسے چند قدموں کے فاصلے پر بھینسیں بندھی تھیں اور دوسری طرف ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ پانی دیکھتے پیاس کا احساس دو چند ہو گئے، قدم خود بخود ٹیوب ویل کی جانب اٹھنے لگتے۔ میں پانی پی لوں؟ چارہ کاٹتا مرد رک گیا۔ اتنی حسین و جوان لڑکی اس کے سامنے اکیلی تنہا کھڑی پانی پینے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ گہری سوچتی نظروں سے دیکھتے وہ سر ہلانے لگا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے پانی پینے لگی۔ کافی ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا۔ وہ 2-4 چھینٹے منہ پر بھی مارے۔ شکریہ۔ ویسے بھائی پکی سڑک تک کھیتوں میں سے کون سا راستہ جاتا ہے؟ وہ مشکل میں تھی، کچھ سوچ کر اسے راستہ پوچھنے لگی۔ اس آدمی نے چونک کر اسے دیکھا۔ بڑی کھوجتی ہوئی نظریں تھی اس کی۔ مشال نے محسوس نہ کیا۔ ادھر سے جائیں تو یہ راستہ پکی سڑک تک چلا جائے گا۔ اس نے اپنے دائیں طرف واقع کھیت کی طرف اشارہ کیا تو فوراً قدم بڑھانے لگی۔ آپ اس گاؤں کی تو نہیں لگتی، کہیں باہر سے آئی ہیں؟ اس کی آواز نے اس دفعہ کچھ چونک کر اسے دیکھا، پھر تیزی سے گردن ہلا کر مڑ گئی۔ اسے وہ شخص مشکوک سا لگ رہا تھا، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے راستہ بھی پوچھا تھا اور پانی بھی پیا تھا۔ اس شخص کے بتائے گئے راستے پر پورا 1 گھنٹہ چلنے کے باوجود وہ کھیتوں میں بھٹک رہی تھی۔ اسے اس آدمی کی غلط بیانی پر بے انتہا غصہ ہے۔ اوپر سے پریشانی یہ لگتی وہ جتنی جلدی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اتنی دیر ہو رہی تھی۔ ڈر، خوف، سراسیمگی اور مایوسی ایک نیا جال بن رہی تھی۔ اسے تو یوں ہی لگ رہا تھا جیسے وہ غلط سمت چلے جا رہی ہو۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد اس کی ٹانگوں نے بالکل جواب دے دیا۔ وہ کھیتوں کے درمیان کافی چوڑا کچا راستہ تھا۔ وہ پگ ڈنڈی سے اتر کر اس کچے راستے پر ہولی۔ راستے کے دونوں طرف گھنے درخت تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد چند منٹ آرام کی غرض سے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہ رات کی تاریکی میں سے گھر سے نکلی تھی اور اب دن کے 11 بج رہے تھے۔ اب کیا کروں؟ آنکھیں بند کر کے اپنی کنپٹیاں مسلتے ہوئے سوچنے لگی۔ رک کیوں گئی؟ چلتی کیوں نہیں؟ اپنے اتنے قریب اتنی شناسا آواز سن کر اس نے جھٹ پل کے نیم وا کی۔ آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھلی رہ گئی۔ یہ کیا تھا؟ اس نے آنکھیں بند کرنا چاہی لیکن کر نہ پائی۔ اس کے سامنے تو وہی تھا، وہ شہزاد جس سے بچ کر وہ اس قدر خوار ہو رہی تھی، جس کی دسترس سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، جس کی پہنچ سے خود کو دور کر لینا چاہتی تھی لیکن ساری محنت اکارت گئی، جس کے خوف سے بھاگ کر وہ حویلی سے نکلی تھی۔ ساری مشقت کے بعد بھی وہ اسی کے شکنجے میں تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سانس لینا بھول گئی ہو۔ تم وہ خود کو سنبھال کر کھڑی ہوگی۔ ہاں میں، کیا بھوت دیکھ لیا؟ اس کا رنگ بالکل زرد ہو چکا تھا۔ وہ اس کے اڑے اڑے حواسوں پر چوٹ کر گیا۔ وہ اپنی شکست سے اندر ہی اندر تل ملانے لگی۔ وہ اس شخص سے بولنا کیا، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نفرت سے دیکھتے ہوئے چہرہ موڑ کر دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ آنکھوں میں بے بسی سے آنسو جمع ہونے لگے تھے، جتنے وہ مشکل پینے لگی۔ سرفراز! اس سے چند قدم کی دوری پر کھڑے رہ کر اس نے اونچی آواز میں کسی کو پکارا۔ وہ چہرہ موڑ کر آواز کے رخ دیکھنے لگی۔ اس کے سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس سے اس نے راستہ پوچھا تھا۔ اب وہ گھوڑے کی لگام تھامے چلا آ رہا تھا۔ جیسے وہ قریب پہنچے، شہزاد نے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ اب تم جاؤ، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس نے اسے چلتا کیا۔ جیسے وہ نظروں سے اوجھل ہوا، وہ دوبارہ اس کو دیکھنے لگا۔ اب کیا ارادہ؟ بھاگنے کا انجام تو تم نے دیکھ ہی لیا۔ مشال بی بی، یہ گاؤں ہے، اس کے ذرے ذرے میں وفا پوشیدہ ہے، اس کی مٹی تک ہمیں دشمن کو دوست کر دیتی ہے۔ سو تم نے اندازہ بھی کیسے لگا لیا جو ایک دفعہ ان کھیتوں میں قدم رکھ لے وہ کبھی یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ چلو گھوڑے پر بیٹھو۔ ہمہ وقت شہزاد کی فراق پیشانی کا ہاتھ تکیے رکھنے والے ماتھے کی شکن اس وقت بھی اس کے حاکمانہ مزاج، سخت دلی، جابریت و آتش فشاں موڈ کی واضح عکاسی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اسے ان آنکھوں میں دیکھ کر اب بھی یہی لگا کہ جیسے ان میں خون سوار ہو۔ وہ نے خود سے سر چھٹک کر رخی موڑ کی۔ یہ شہزاد اور اس کے حکم کو نظر انداز کرنے کا واضح اظہار تھا۔ یوں سن کر ظاہر کیا جیسے شہزاد اس سے نہیں، ان درختوں سے مخاطب ہو۔ سنا نہیں تم نے؟ بیٹھو گھوڑے پر۔ اس کی توجہ حاصل کرنے کو اس نے جیسے مشال کا بازو تھاما، وہ خونخوار انداز میں اس کی طرف گھومی۔ مجھے مت چھوؤ۔ اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ لہجے کی لڑکھڑاہٹ بہت واضح تھی، جسے شہزاد محسوس کر کے کچھ دھیما پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، آرام سے چلو، پہلے بہت ٹائم گزر گیا ہے، حویلی میں سب فکر مند ہے۔
وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے وہ واقعی آرام سے چلنے کو تیار ہو، چند منٹ اس کی طرف سے پیش رفت کا منتظر رہا۔ جب مشال نے کوئی حرکت نہ کی تو اس کا پارا ہائی رونے لگا۔ اس کے لیے اس جیسی دھان پان لڑکی کو بے بس کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن اس وقت طاقت کا کوئی مظاہرہ کرنے کی بجائے صلح جوئی پر آمادہ تھا۔ مشال، میرا دماغ خراب مت کرو، چلو بیٹھو۔ وہ اپنی عادت کے برعکس اس کے غصے کو برداشت کر رہا تھا۔ وہ کھول گئی۔ نہیں جاؤں گی میں، تمہاری اس حویلی کو میں آگ لگا دوں گی اگر تم نے میرا نام تک بھی لیا۔ وہ دانتوں کو کچکچا کر چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوگی۔ وہ ایک دم پاگل ہو گئی تھی، اس سے زیادہ شاذر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک پل وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے قریب ہوا، پھر اگلا لمحہ مشال کے لیے حیرت و استعجاب انگیز تھا۔ وہ چیخ مار کر اپنا دفاع کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ پیچھے ہٹ کر بھاگتی۔ اس نے جھک کر اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے یوں اپنے آگے گھوڑے پر سوار کیا جیسے وہ ایک ننھی سی بچی ہو، چھوٹی سی گڑیا ہو۔ پھر اس کی تمام تر کوششیں، چیخنا، تڑپنا، چلانا، احتجاج کرنا، نوچنا، رونا دھونا سب بیکار گیا۔ وہ اسے لے کر جس جگہ ہے وہ ایک چھوٹا سا تاریک کمرہ تھا، کچی مٹی کا فرش تھا، پکی اینٹوں سے بنی دیواریں تھیں جہاں کوئی روزن اور کھڑکی نہ تھی۔ ایک واحد دروازہ تھا جو ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی باہر سے کسی نے بند کر دیا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ جس میں صرف ایک 60 واٹ کا بلب تھا، جسے شاہزادہ نے دروازہ بند ہوتے جلا لیا، کمرے میں موجود تاریکی ایک دم ختم ہو گئی۔ اس کی نظروں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو وہاں کمرے میں موجود وہ واحد بان کی چارپائی تھی، جس کے سرہانے تکیہ رکھا ہوا تھا اور بائیں طرف نکڑ میں پانی کا مٹکا رکھا تھا۔ کمرے کا جائزہ لیتے لیتے اس کی نظر شاہزادے پر ٹھہری، جو کوئی بھی لحاظ و مروت رکھے بغیر اسے گھور رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر بے بسی سے رونے لگی۔ اس شخص کی تعریفیں کرتے کرتے حویلی والوں کے منہ خشک نہیں ہوتے تھے۔ تائی امی سے لے کر اسامہ تک سب نے اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ جس کا ذکر کرتے ہوئے بھابھی نے کہا تھا، شاہ میں کئی خوبیاں، بظاہر بہت کرخت ہے لیکن بہت خوددار و غیرت مند ہے، بہت نرم دل بھی ہے، کبھی بھی بلا وجہ ناراض نہیں ہوا۔ ہاں البتہ خاندانی روایات کو اگر کوئی توڑنے کی کوشش کرے تو وہ پھر برداشت نہیں کر پاتا۔ کسی لڑکی کے سر سے دوپٹہ بھی اترے تو بہت ناراض ہوتا ہے۔ یہ صرف تم ہو مشال جس کو اس نے رعایت دے رکھی ہے۔ اور اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی بھی رعایت نہ تھی۔ انتہائی کرخت اور حقارتآمیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سہم کی، خوف نے اس کے سارے حواس مختل کر دیے۔ یہ اس قدر سفاک، ظالم اور منتقمانہ مزاج و سوچ کا حامل شخص ہے۔ مجھ جیسی لڑکی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ زبان کا مقابلہ ہو تو شاید میں بچ بھی جاؤں، اور اس وقت تو اس پر غیرت و مردانگی کو عفریت سوار ہے۔ کیوں کر مجھے بخشے گا؟ آخر کو اس کے آباء و اجداد کی روایتوں کو حویلی کی دہلیز پار کر کے میں آئی ہوں، اور بھابھی کہتی تھی یہ روایتوں کو توڑنے والے کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ وہ خود کہہ چکا ہے، تو پھر اس وقت یہ مجھ جیسی لڑکی کو منصوبوں میں منٹوں میں بے بس کر کے رکھ دے گا۔ اسے اپنی تمام تر جبلی و فطری جارحانہ مزاحمتیں راکھ کر ڈیر بندی محسوس ہو رہی تھی۔ مٹی کے ڈھیر کی طرح زمین پر ٹھہر گئی۔ خدا کے واسطے شاہزادہ پلیز جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ تم مجھ سے شادی کر کے کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ چند لمحے وہ شاہزادے کی طرف سے پیش قدمی کی منتظر رہی، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ اس کے سامنے رو دی۔ ایک طرف عزت تھی تو دوسری طرف انا۔ اسے عزت ہر حال میں انا کے مقابلے میں پیاری تھی۔ اس کے سامنے رونے، بھیک مانگنے پر مجبور ہوگی جسے کبھی درخور اتنا نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی بات پر بھی اس کی طرف سے مسلسل خاموشی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ چارپائی پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ اس کی طرف دیکھنے کی بجائے اس کی نظر چھت کو گھوری تھی۔ شاہو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، پلیز میری بات مان لو، پلیز شاہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہی نام کی گردان تھی، شاہو، شٹ اپ۔ وہ یوں چیخ کر اٹھ کھڑا ہوا جیسے مشال نے اس پر کھولتا پانی ڈال دیا، اور پھر اس کو بازو سے دبوچ کر وہ اپنے آپ میں بھی نہیں لگ رہا تھا، جیسے وہ اس کے وجود کو اپنی انگلیوں اور آنکھوں سے لپکتے شعلوں سے جھلسا دے گا، مسل دے گا۔ اس کا یوں بھڑک جانا دیکھ کر وہ بے دم ہونے کو تھی۔ آنکھیں خوف سے پھیل گئی، اوپر سے اس کی قربت مزاحمت کرنے کی ساری صلاحیتیں ایک دم خوف کی لپیٹ میں آ گئی۔ خبردار، تم نے اپنی غلیظ زبان سے میرا نام بھی لیا، کاٹ دوں گا تمہاری یہ زبان۔ کون ہو تم؟ کیا حق حاصل ہے تمہیں یہ نام لینے کا؟ یہ نام لینے کا حق تو صرف میں نے اسے دیا تھا جس سے مجھے محبت تھی، اور وہ مشال مر گئی آج سے 15 برس پہلے۔ یہ 15 سال صرف میں نے اس کی یادوں کی قبر پر دیے جلاتے گزارے ہیں، پھر وہ میرے دل سے اتر گئی، اور تم تو میری نظروں سے اسی دن گر گئی تھی جب تم نے مجھے ہر تعلق ٹوٹ جانے کی نوید سنائی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں سے تمہارے نام پر رکھے گئے پاگل خوابوں کو اسی دن نوچ کر پھینکا تھا جس دن تم نے کسی اور شخص کو اپنی آنکھوں میں بسانے کا مزردہ سنایا تھا۔ میرے ہونٹوں نے تمہارے یہ نام اسی دن بھلا دیا تھا جب میرے کانوں نے تمہارے لبوں سے کسی غیر کا نام سنا۔ میری مشال تو مر گئی جسے مجھ سے ٹوٹ کر محبت نہیں تھی تو نفرت بھی نہیں تھی، وہ تو مر گئی اسی دن جب اس نے یہ دیش چھوڑا۔ اور تم، وہ مشال کی پھیلی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے بہت جنونی ہو رہا تھا، اور تم تو صرف اس کی فقط ایک پرچھائی ہو، اس نام نہاد بندھن کی اصل گرہ ہو جسے تھامے رکھنے کا وعدہ میں اپنے بڑوں سے کر چکا ہوں۔ تم مشال بیگم فقط میرے لیے تمہاری اپنی جانب سے دیا گیا ایک چیلنج ہو، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ڈھیر ساری نفرت اور انتقام کے۔ شاہزادہ کا تپش زدہ الجھا ہوا لہجہ نہایت حدت و گرماہٹ سے لبریز تنفس مشال کے چہرے پر بھاپ کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی قربت اسے جھلسا رہی تھی، اس کے دونوں آہنی ہاتھ اس کے نرم سے بازوؤں کو جکڑے ہوئے تھے۔ وہ مردانہ پرکشش و وجاہت و حسن سے لبریز چہرہ جو ہر وقت غصے میں ہوتا تھا، مزید سرخ ہو کر اسے دہلائے دے رہا تھا۔
یوں لگ رہا تھا جیسے سارے بدن کا خون اس کے چہرے پر گردش کرنے لگا ہو۔ اس نے اس کے بازوؤں کو یوں اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر گر گئے تھے۔ قربت کی یہ آنچ اور اوپر سے یہ سب سن کر وہ ہکا بکا تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے لیے اپنے دل میں محبت جیسی فیلنگ رکھتا ہے، لیکن یہ نفرت، یہ انتقام، یہ انداز، یہ لب و لہجہ اس کی تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جھٹکا دے کر اپنے نرم بازوؤں کو اس کی آہنی گرفت سے آزاد کروایا۔ جب میں تمہارے لیے سوائے نفرت و انتقام کے کچھ نہیں تو پھر کیوں مجھ سے شادی کرو؟ جب سب کچھ جانتے تو پھر کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہو؟ وہ اس کے سامنے جھکی تھی، لیکن اس کی آخری الفاظ سن کر انا پرست اور ضدی مشال پھر سے سر اٹھانے لگی۔ وہ طنزیہ نظروں کی کاٹ لیے پوچھ رہی تھی، اس سوال کا جواب مجھ سے نہیں مشال بی بی، اپنے والدین سے پوچھو جن کی عزت تم 2 کوڑی کی کرنے چلی تھی۔ انہوں نے بہت منتیں کی تھیں میری، بہت واسطے دیے تھے مجھے۔ بڑی امی نے روایتوں کا پاس رکھنے کا وعدہ لیا تھا۔ آغا جی، دادی جان اور بڑے ابا جی مرتے مرتے بھی تم سے شادی کرنے کا عہد لے گئے تھے مجھ سے۔ پھر بتاؤ میں کیا کرتا؟ میں تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہوں، لیکن آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا پڑ رہی ہے۔ میں خود غرض نہیں ہوں، لیکن اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ ان کی بات نہ مانتا۔ صرف اور صرف اتنے لوگوں کی وجہ سے، تمہارے والدین کے آنسوؤں کی وجہ سے میں اپنی عزت ٹھکرائے جانے اور تمہارے انکار کے باوجود تمہیں اپنانے کی حامی بھر لی تھی۔ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ تمہارے حسن کی، نہ ان اداؤں کی۔ البتہ اب تم صرف میرے لیے ایک چیلنج ہو، ایک ایسا جوا جسے میں نے ہر حال میں جیتنے کا وعدہ کیا خود سے، اور میں ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جو چاہتا ہوں حاصل کرتا ہوں، جس پر نظر رکھتا ہوں پا لیتا ہوں، اور تم تو 2 کوڑی کی بھی نہیں ہو، لیکن میں مجبور ہوں۔ وہ آج اپنے دل کی ساری بھڑاس اس پر نکال دینا چاہتا تھا۔ ڈر، خوف اور سراسیمگی کے کھینچے کے حصار سے وہ باہر نکل آئی، بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاہزادے سے اسے کب اچھی توقع تھی، لیکن اس کا یوں بری طرح اس کی اپنی نظروں میں اس کا یہ غرور یوں بری طرح اس کی اپنی نظروں میں پاش پاش ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ اپنے اس بے غیرت کہنے والے کو لمحوں میں شوٹ کر دے۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ماں پاپا کبھی تمہاری منتیں کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ متزلزل ہوتے یقین کو اس نے قائم کرنا چاہا۔ کیوں اتنی بے یقین کیوں ہو؟ وہ کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ آخر کو تم میری مانگ ہو، وہ بھی بچپن کی۔ ہمارے یہاں تو عزت کی خاطر جانیں تک دی جاتی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب نہیں کر سکتے۔ تم اس آزاد معاشرے میں جو گل کھلا رہی تھی، اس لیے کسی کی منتیں کرنا چھوٹی سی بات ہے؟ وہ صاف اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ گل کھلانے کی بات پر تل ملا اٹھی۔ اپنی زبان کو لگام دو شاہزر، میں تمہارا بہت لحاظ کر رہی ہوں۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی میرے کردار پر کہا تو میں منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ تو پھر دیر کیوں کر رہی ہوں؟ میں تو منتظر ہوں، آؤ نوچو منہ۔ لیکن یاد رکھو میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر تم اتنی تکلیف میں کیوں ہو؟ جب تم ان کی عزت کو بٹا لگانے لگی تھی تو انہوں نے بھی تمہیں لگام ڈالنے کا یہی طریقہ اپنانا تھا، اور تمہاری وہ والدہ صاحبہ، کتنا غرور تھا انہیں اپنے برٹش ہونے پر۔ کس حقارت و تنقید سے سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے رشتہ داروں کے پاس گئی تھی، لیکن افسوس کسی نے بھی ان کی بگڑی ہوئی صاحبزادی کو گھاس تک نہ ڈالی۔ اور پھر انہیں میں یاد ہے، میرے لوگ یاد ہے، جنہیں وہ اولڈ دقیانوسی کہہ کر پاؤں تلے روند گئی تھی۔ افسوس بھیک مانگنے کے لیے بھی انہیں ہمارا ہی در ملا۔ پھر روز چلی تھی فون پر میرے کان کھانے، میرے ضبط کو آزمانے کہ میری بیٹی سے شادی پر راضی ہو جاؤ۔ بتاؤ پھر میں کیا کرتا؟ اور مجھے بڑی امی کے کہنے کا مان رکھنا پڑا، اور مجھے تیار ہونا پڑا، وہ بھی تم جیسی بے غیرت لڑکی کے لیے۔ بے غیرت کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں استضاء تھا۔ شاہزر بکواس بند کرو، وہ چیخ اٹھی۔ اچھا تو پھر کیا ہو؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ مشال نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی جیسے اٹھتے ہاتھ پر کنٹرول کری ہو۔ میں بے غیرت نہیں ہوں، ہاں میں شخص سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میں نے انکار کیا، لیکن تم اسے غلط رنگ نہیں دے سکتے۔ کس قدر گھٹیا سوچ ہے تمہاری، کس قدر گندی شخصیت کے مالک ہو تم۔ میں بے غیرت ہوں، لیکن میں بتاتی ہوں تم کتنے بے غیرت ہو۔ کبھی اندازہ کیا؟ اپنی نظروں کی غلاظت دیکھی ہے؟ اپنے اندر چھپی ہوس ناپی ہے؟ مگر تمہارے نزدیک یہ باتیں تو مردانگی، فخر و غرور اور حاکمیت کی علامت ہے۔ تاج سمجھ کے سر پر فخر و مان سے سجائے پھرتے ہو۔ آخر کو ہو نا اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے، اسی ماں کے بیٹے جس کا تعلق ہوس پرست خاندان سے تھا، جس کے لیے صرف عورت ہی عورت ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو، کیسی طریقے سے حاصل کی گئی ہو۔ یہی اوقات ہے تمہاری بھی۔ میں چیلنج ہوں تمہارے لیے، تم مجھے ہرانے کا تہیہ کیے ہوئے جو جوا سمجھ رکھا تم نے مجھے، یہی مردانگی ہے تمہاری۔ تم تو مجھے اسی دن نیچا دکھا دیتے جس دن میں پہلی دفعہ تمہارے سامنے کھڑی ہو کر تمہارے وجود سے انکاری ہوئی تھی۔ تم کو تو ہر ایک نے سراہا، تم حاکم ہو، کسی نے تمہاری حکم دوری نہیں کی، کبھی تمہاری شخصیت سے منکر نہیں ہوا، اور میں نے تمہارے سامنے انکار کر دیا۔ تم بھلا کیسے برداشت کر لیتے ایک لڑکی کے منہ سے یہ سننا؟ تمہارا بس چلتا تو تم مجھے اسی دن مسل دیتے۔ یہی کہا تھا نا تم نے، میرے ماں باپ کے کہنے کا الزام مجھے مت دو، یہ تو صرف تمہارے اندر کی گھٹیا سوچ ہے جو تمہاری زبان سے داغ ہو رہی ہے۔ تم سے تو بھلائی کی توقع رکھنا ہی ہے بس ہے۔ میں نے یہ حماقت کبھی نہیں کی۔ تم کتنے پاک باز ہو، آج ظاہر ہو گیا۔ کھل کر تمہاری شخصیت میرے سامنے آ گئی۔ تم بھی یقیناً اپنی خوبیاں سننا چاہو گے تو تمہیں میں بتاتی ہوں۔ مسٹر شاہزر جہازیب، تم ذلیل ہو، بے غیرت ہو، کمینے ہو، بےہودہ ہو۔ آئندہ مجھے بے غیرت کہنے سے پہلے تم اپنی غیرت بھی ناپ لینا۔ وہ جو اپنی غرض کے لیے اس کی منت کرنے پر مجبور ہوئی تھی، اس کے خیالات سن کر ادھار رکھنے کی قائل نہ تھی۔ اس کا چیلنج کرنا وقار و عزت کی دھجیاں بکھیرنے والا، دل کو جلانے والا، اتنا زہریلا، مردانگی کو للکار دینے ابھارنے والا کٹیلا لب و لہجہ تھا۔ جس قدر وہ دو بدو بے خوفی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہی تھی، اس نے شاہزر کے دل و دماغ پر آرے چلا دیے۔ وہ کچھ دیر حیرانگی اور غصے سے ساکت رہ گیا، اور پھر جو اس کا ہاتھ اٹھا تھا تو وہ لڑکھڑائی تھی۔ بازو سے پکڑ کر اس نے اسے چارپائی پر دھکا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بعض اوقات وہ خاموشی باعث آزار بن جاتی ہے، بعض اوقات باعث رحمت۔ وہ خاموش نہیں رہی تھی، اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، بس یہی سوچ اسے رلا رہی تھی۔
تم بہت غلط کر رہے ہو شہزاد، تم میرے ساتھ اپنی زندگی بھی برباد کر رہے ہو۔ میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی، نہ تمہیں چین سے رہنے دوں گی۔ میں تمہارے نام، تمہاری عزت و وقار کی دھجیاں بکھیر دوں گی، تمہیں عزت کی زندگی نہیں گزارنے دوں گی۔ وہ رو رہی تھی، بری طرح سے اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ وہ ہونٹوں پر کفر لگائے اس کی طرف دیکھنے کے بجائے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ بھی وہ کچھ سوچ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ دروازہ اندر کی بجائے باہر سے بند تھا، لکڑی کا بنا یہ دروازہ بہت مضبوط تھا۔ وہ بھی روتے روتے چپ ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی ہو۔ میں ہوں شاہ جی سرفراز۔ اچھا دروازہ کھول دو سرفراز۔ آواز پہچان کر ایک طرف کھڑا ہو کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ 2-3 منٹ بعد وہ دروازہ کھل گیا۔ سرفراز کے ساتھ شاہ کمال تھے۔ پاپا! وہ فوراً اٹھ کر ان کی طرف بھاگی تھی۔ رک جاؤ مشال! اس سے پہلے وہ ان تک پہنچتی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے درمیان میں روک لیا۔ شہزاد تم جاؤ، بارات ساری بالکل تیار ہے، بس تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے بالکل نظر انداز کر کے شہزاد سے کہا تو وہ چارپائی پر رکھ کر اس کا بیگ اٹھا کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے اسے صرف شاہ کمال کے آنے کا انتظار تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ ساری عمر یہی سنتا رہا کہ بیٹیاں اور بہنیں بوجھ ہوتی ہیں، قابل شرم بن جاتی ہیں، لیکن میں ساری عمر اس حقیقت کو جھٹلاتا رہا۔ وہ لوگ جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر انہیں دفن کر دیتے ہیں اچھا ہی کرتے ہیں، تم جیسی بیٹیاں باعث شرم ہوتی ہیں، تم جیسوں کا مرنا ہی بہتر ہے۔ ان کے سپاٹ آواز پر اسے شاہزر کے الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے محسوس ہوئے۔ کچھ لمحے پہلے اس نے شاہزر کے الفاظ کی پرزور نفی کی تھی، سب کچھ محسوس کرتے ہوئے بھی اس نے سارا بوجھ شاہزر پر ڈالا تھا، اور اس وقت شاہ کمال نے شاہزر کے کہے گئے لفظوں کی تصدیق کر کے اس کی سوچ کی تردید کر دی۔ وہ بھونچکا ہو کر دیکھتی رہ گئی۔ تمہارا جرم ناقابل معافی ہے۔ آج تک ہماری عورتوں نے ہماری مرضی کے بغیر حویلی کی دہلیز سے باہر قدم تک نہیں رکھا، غلط مقصد کے لیے کبھی دہلیز پار نہیں کی، اور تم نے ہمارے وقار، عزت اور اعتماد کا بھرم توڑ دیا، میرا سر جھکا دیا۔ کاش میں تمہارے پیدا ہوتے گلا گھونٹ دیتا۔ شادی والے دن بھاگ جانے والی لڑکیاں کبھی ساری زندگی سرخرو نہیں ہوتی۔ تمہارے شرمناک فعل پر تو تمہاری سزا گولی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں بہت کم حوصلہ ہوں۔ دنیا پرستوں لوگ پوچھیں گے کیوں مار دی تمہیں، اور میں کیا بتاؤں گا میری بیٹی بھاگ جانے کے جرم میں ماری گئی؟ لیکن نہیں، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، تمہیں ہر حال میں شہزاد سے شادی کرنا ہے۔ شکر کرو وہ اس حالت میں بھی تمہیں اپنا رہا ہے، جبکہ سوائے مار دینے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب تو وہی تمہاری سزا ہے اور تمہیں یہ بات ماننا بھی پڑے گی۔ وہ اس وقت ایک ظالم و سفاک جابر حاکم و جاگیردار لگ رہے تھے۔ وہ برسوں سے انہیں رحیم و شفیق طبیعت میں دیکھ رہی تھی، آج ان کا یہ روپ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا اٹل اور حاکمانہ لہجہ، سفاکیت، بربریت والا فیصلہ وہ کئی لمحے بے یقینی سے دیکھے گی۔ کیا رشتے یوں بھی بے اعتبار ہوتے ہیں؟ کیا مان یوں بھی ٹوٹتے ہیں؟ کسی کو چوراہے پر بند نہ کر دیا جو تو ایک عالم کو کہنے سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہر کوئی آتا جاتا دیکھتا ہے، رکتا ہے، بولتا ہے، رائے کا اظہار کرتا ہے اور پھر اپنی رائے لیتا ہے۔ ایک عرصے سے وہ بھی اشتہار بنی ہوئی تھی، صرف اتنا قصور تھا کہ اس نے زندگی گزارنے کے لیے اپنے فیصلے کو مقدم جانا۔ کیا اتنے سے قصور کو اتنی بڑی سزا جائز تھی؟ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اپنے باپ نے اسے بیچ چوراہے پر برہنہ نہ کر دیا، لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس پر پتھراؤ کریں۔ اپنے باپ کی باتیں سن کر اسے خود سے کراہیت محسوس ہوئی۔ کوئی اسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر ہمت جیسے دم توڑ چکی تھی۔ کل سے لے کر آج تک پاپا کی ذات کے کئی در اس پر واہ ہوئے تھے، اور یہ سب انتہائی اذیت ناک تھے، ریزہ ریزہ کر دینے والے۔ پاپا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کا بھرم توڑا یا آپ نے میرا؟ کافی دیر بعد ساکت و جامد پتلیوں میں جنبش ہوئی تو کہے بنا نہ رہی۔ اس سے ایسا لگا جیسے وہ واقعی بے غیرت ہو۔ اتنی تکلیف تو شاہزر کے الفاظ کی بھی نہیں ہوئی تھی جتنی پاپا کی باتوں سے ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے آج کے بعد وہ کبھی بھی اپنی ذات کے پورے اعتماد سے کھڑی نہ ہو سکے گی، کبھی سر اٹھا نہ سکے گی۔ اسے لگا پاپا کو لفظوں نے اسے مار دیا، اس کے اندر کی کبھی نہ ٹوٹنے والی مشال کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ حویلی میں کوئی بھی تمہاری غیر موجودگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، صرف یہ بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ یہ بات بھی صرف حویلی کی خواتین کو بتائی گی، باقی مہمان عورتیں اس بات سے بھی لا علم ہیں۔ تمہارے اس فرار کے بارے میں سوائے چند افراد کے کوئی کچھ نہیں جانتا۔ عقل یہی ہے کہ تم واپس چلو، بہتر یہی ہے کہ تم واپس چلو، لیکن حویلی میں قدم رکھنے کے بعد تمہیں اپنی ہر بد تہذیبی والی عادت کاٹ کر حویلی کے باہر پھینک دینا ہوگی، ورنہ… وہ چپ ہو گئے۔ وہ مزید کچھ کہہ دیتے تب بھی وہ کیا کر سکتی تھی؟ روتی، چیختی، احتجاج کرتی، آخر کب تک؟ جب سب مل کر اسے قربان کر رہے تھے تو اس اکیلی کوشش وہ کہاں تک کامیاب رہتی؟ وہ چپ ہو گئے تھے، باہر نکلتے رک گئے۔ سرفراز! دروازے پر رک کر وہ پکارنے لگے۔ پتہ نہیں کہاں سے وہ آدمی وہاں موجود ہوا۔ بی بی کو عزت کے ساتھ گاڑی میں بٹھاؤ۔ وہ مؤدب کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا جی شاہ جی۔ آئیں بی بی صاحب۔ وہ حکم دے کر چلے گئے تو اسے چلنے کو کہنے لگا۔ پورے عزت و احترام کے ساتھ وہ حیرت کے سمندر میں ابھی تک غرق تھی۔ شاہزر کے لفظوں کا پاپا کے الفاظ سے موازنہ کرتے اسے اپنی ذات بہت ہی بے معنی و حقیر لگ رہی تھی، گندی نالی کے کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر۔ بہتی آنکھوں سے اسے دیکھے کہ اسے لگا جیسے وہ ہوش میں نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے مؤدب کھڑا تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی گاڑی تک پہنچی۔ سرفراز نے جیپ کا دروازہ کھولا تو وہ اندر بیٹھ کے ڈرائیونگ سیٹ پر حاضر بھیا تھے۔ وہ خاموشی سے پاپا کے ساتھ والی سیٹ پر جمی رہی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ یوں بے بس ہو کر ہار جائے گی۔ بہتی آنکھیں بے بسی اور لاچاری کے گہرے احساس سے مجبور ہو کر بند کی تو کئی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے چہرے کو چومتے گریبان میں جذب ہوتے چلے گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے غلامی کے پروانے پر دستخط کرنے پڑے۔ حویلی پہنچ کر اپنے کمرے میں داخل ہو کر بالکل بے بس ہو گئی۔
عبیشہ کے گلے لگ کر جتنے بھی سمندر بہا سکتی تھی اس نے بہا لیا، حتیٰ کہ آنکھوں کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت بھی اس کا ذہن بالکل خالی تھا، کوئی خیال، کوئی احساس اور جذبہ باقی نہ تھا۔ وہ اپنا سب کچھ گنوا آئی تھی، آنکھیں بالکل خشک تھیں، یوں گمان ہوتا جیسے وہ بالکل پتھر کی بن گئی ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا، جیسے واقعی سب کچھ ختم ہو گیا۔ چاروں طرف طوفان کے بعد آنے والی تباہی بچی تھی، لیکن پتھر میں جنبش اس وقت ہوئی جب وہ تیار ہونے کے لیے بھابھی اور عبیشہ نے اسے کپڑے پہننے کو کہا۔ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئی، لمحوں میں ہوش میں آئی، اس کی بات وہ مان نہیں رہی تھی۔ یہاں آ کر کسی کی منت سماجت بھی کچھ کام نہیں، وہ ٹھوس بنی بیٹھی تھی، سب پریشان ہو گئے۔ دوسری طرف لمحہ بہ لمحہ دیر ہوتی، رخصتی کو دیکھتے مہمانوں کو جانے کی جلدی ہوگی۔ ماما نے بڑی امی سے سن کر دیکھ لیا، پاپا کو بھی بلوا لیا، اس نے ان کی کوئی بات سننا تو درکنار سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، اب کس بات کی دیر ہے؟ شاہزر کے کئی دوست احباب جاننے والے گاؤں میں صرف شادی میں شہر سے شرکت کے لیے آئے تھے، انہیں واپس بھی جانا تھا۔ رخصتی بھی جوں دیر ہو رہی تھی، ان کی واپسی کی ضد تو بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ صورتحال سے لا علم تھا۔ آخرکار اس نے اکتا کر آذر بھیا سے پوچھا تو انہوں نے ساری بات کہہ سنائی، مشال کی ضد سمیت۔ ایک تو یہ لڑکی بھی ساری بات سن کر وہ طیش میں آ گیا۔ بہرحال رخصتی لازمن ہوگی، آپ چلے، میں دیکھتا ہوں وہ کیا چاہتی ہے۔ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے وہ کہنے لگا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پاپا کو بھی شاہزر کی بات مناسب لگی، اس صورتحال کو اب صرف شاہزر ہی ہینڈل کر سکتا تھا، سو انہوں نے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ بات کرتے ہوئے خیال رکھنا، حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی ہے، ذرا سی بات کا برتنگڑ بن سکتا ہے۔ اب تو ہم صورتحال کو سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن مزید آگے کیا ہوگا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس کے کمرے تک آذر بھائی نے نصیحت کی تو اس نے صرف سر ہلا دیا، جبکہ دماغ اس سرپھری لڑکی کے پرکھچے اڑا دینا چاہتا تھا۔ وہ جیسے کمرے میں داخل ہوا، اس کے پاس بیٹھی عبیشہ اور بھابھی فوراً کمرے سے نکل گئی۔ وشال نے ایک لہجے کو شاہزر کے خطرناک حد تک بگڑے تیوروں کو دیکھا اور گردن جھکا لی، آنکھیں شدت گریہ سے سرخ تھیں۔ شاہزر نے دونوں کے نکلنے کے بعد زور سے دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ وشال کے سینے میں موجود دل بھی ایک لمحے کو بند ہوا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا تم نے؟ تم تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا بازو تھام کر اپنے مقابل کھڑا کرتے چبا چبا کر پوچھنے لگا، جبکہ وہ تکلیف کی شدت سے کراہ کر رہ گئی۔ اٹھاؤ یہ کپڑے اور جا کر چینج کرو۔ بیڈ پر علوسی لباس، زیورات اور نہ جانے کیا کچھ تھا بکھرا پڑا تھا۔ اس نے اشارہ کیا تو وہ چیخ اٹھی، چھوڑو وحشی جنگلی درندے میرا بازو! نہیں، میں کچھ پہنوں گی۔ وہ کمزور سی لڑکی تھی، بہت کوشش کی اپنا بازو چھڑا لینے کی، لیکن مقابل کی آہنی اعصاب کا مالک تھا۔ خود پاش ہو سکتی تھی لیکن اسے نہیں توڑ سکتی تھی۔ ساری مزاحمت بیکار گئی، منٹوں میں اس وحشی انسان کے آگے وہ بے بس ہو گئی۔ وہ اس کی بات اور مزاحمت پر کھولتا ہوا اسے باتھ روم میں دھکیل کر لے گیا، پھر کپڑے تھما کر اسے گھورنے لگا۔ تم پیار کی زبان نہیں سمجھتی، ویسے بھی لاتوں کے بھوت بھلا باتوں سے کہاں مانتے ہیں۔ اس سے پہلے میں مزید کچھ کرنے پر مجبور ہو جاؤں تمہارے حق میں صرف یہی بہتر ہے کہ تم فوراً کپڑے چینج کر کے باہر نکلو۔ تمہارا حکم میں مان لوں کہ جب تمہیں مجھ سے کوئی غرض نہیں تو پھر اپنے لیے یہ اہتمام کیوں چاہتے ہو؟ وہ زہرخند لہجے میں بولی۔ شٹ اپ! اس نے اسے گھورا جیسے اس کے جسم سے روئی تو نکال لے گا۔ وہ اس کی پھنکار پر سہم سی گئی۔ ہم عورت کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن تم نے اپنی عزت خود گنوائی ہے۔ مجھے تمہارے اس وجود و جسم سے کوئی لگاؤ نہیں، لیکن دنیا داری کا بھرم بھی ہمیں رکھنا پڑتا ہے۔ جی تو میرا چاہ رہا ہے کہ تمہارا جسم بوٹی بوٹی میں تبدیل کر دوں، مار مار کر بھرکس نکال دوں۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو میں اپنی اصلیت پر اتراؤں، لیکن فی الحال میرے یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تمہارا یہ شوق بھی پورا کروں گا، بہت مان و غرور ہے تمہیں اپنے حسن و جوانی پر۔ دل کھول کر نذرانہ پیش کروں گا۔ فی الحال آرام سے کپڑے چینج کر کے باہر نکلو۔ جس طرح اس نے اسے باتھ روم میں دھکیلا تھا، جس طرح وہ کہہ رہا تھا، اس کے کچھ کرنے اور کہنے کی ساری جبلی طاقتیں سٹ پڑ گئیں۔ شاہزر کے انداز، لب و لہجے اور آنکھوں سے چھلکتی ہوئی عیاں ہوتی وحشت و بربریت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے عمل کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا۔ پھر جس طرح اس نے آگے بڑھ کر نل کھولا، وہ سمجھ کر سہم گئی کہ یہ شخص کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جیسے مشال کی آنکھوں میں موجود سرکشی مدھم پڑی، ویسے وہ باتھ روم کا دروازہ بند کر کے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ شاہزر کے سارے اعصاب پر ایک ایسی وحشت برپا تھی جیسے وہ ان لمحوں میں اس پارا صفت لڑکی کو مسل کر رکھ دے گا۔ اپنے کھولتے دماغ کو قابو میں کرتے ہوئے پنکھا بند تیز کر کے وہ اس کے بستر پر گر کے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ جیسے وہ کمرے کے وسط میں پہنچی، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے بالکل قریب آ کر شہادت کی انگلی سے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں مزید رائے دوں، لیکن پھر بھی زبان سے کہہ رہا ہوں، آرام سے باقی تیاری بھی مکمل کروا لینا، اور چاچی جان جو کہیں ان کی بات بھی مان لینا، نہیں تو بصورت دیگر میں دوبارہ بھی آ سکتا ہوں، سمجھ رہی ہو نا؟ ایک آخری حقارت بھری نظر اس کے چہرے پر ڈال کر باہر چلا گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے وہ بری طرح سے سک اٹھی۔ خدا کرے شاہو تم مر جاؤ، تمہیں میرے وجود سے کھیلنے کا موقع ہی نہ ملے، تمہیں ایک لمحہ بھی نصیب نہ کرے اللہ کرے تم مر جاؤ تم۔ وہ بڑی شدت سے اسے بد دعائیں دینے لگی۔ اس جیسی لڑکی جو اپنے بچاؤ کا ہر ہتھیار گنوا بیٹھی ہو، بالکل نہتی، جس کے بدن پر مزید لڑنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی، لیکن وہ بزدلوں کی طرح مرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آخری حد تک کوشش کر رہی تھی، اس کے باپ نے اسے ہرا دیا تھا، لیکن وہ خود کو ہارنے سے بچانا چاہتی تھی، اور اس وقت جب کہ اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں بچا تو وہ اپنی نفرت سے کام چلانے لگی۔ عورت جب نفرت پر اترتی ہے تو سب جذبے کہیں سو جاتے ہیں۔ اس کے اندر موجود سارے جذبے ایک ایک کر کے سو گئے تھے۔ اب ان سب سوئے ہوئے جذبوں پر صرف ایک جذبہ حاوی تھا، نفرت و انتقام کا جذبہ۔ بس دونوں ہی ایک تو ایک ود گیا۔ انہیں زبان چلان تو نہیں ہٹنا، پھر انہیں ہاتھ بھی چلانے دینے، اور بھی پتہ نہیں کی کرنا۔ لعنتی نے دونوں ہی لعنتی ہے، لیکن مشال کے ساتھ بھی زیادتی تو ہوئی ہے۔
وہ 400 پھولوں سے آراستہ کمرے میں نظر دوڑا کر دیکھنے لگی۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے، در و دیوار، فرش، بستر، چھت پھولوں سے آراستہ پر آراستہ تھی۔ سارے کمرے میں مخصوص سی مہک رچی بسی تھی۔ بھاری دوپٹے کے بول سے اس کا سر جھکا چلا جا رہا تھا۔ زیورات کی چھنکار اور پرفیوم کی مہک اسے بہت اجنبی لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں براجمان تھی۔ وہ پرکدہ باغ کے بائیں جانب بنے 3-4 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹے سے شاندار گھر کا تھا، جس کا ایک راستہ باغ میں کھلتا تھا تو دوسرا راستہ سڑک کی جانب۔ یہاں شاہ زر اکثر اپنے دوست احباب کے ساتھ آتا تو قیام کرتا۔ اس وقت کمرے کے بائیں جانب نکڑ میں صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا، دائیں جانب وارڈروب بنی تھی۔ وارڈروب کے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ ٹیبل کی دوسری طرف بیڈ تھا جس پر وہ خود بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک اٹیچ باتھ روم تھا۔ مختصر سے ساز و سامان کے ساتھ کمرے کو برائڈل روم کے طور پر سجا کر ہر چیز نکھار کر رکھتی تھی۔ فرش پر دبیس قالین بچھا ہوا تھا جس پر پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ اس کے پورے وجود میں اب تھکن پوری طرح سرایت کر چکی تھی۔ ایک عام سی لڑکی میں دلہن بن کر کس قدر مجبور و بے بس اور لاچار ہو جاتی ہے، وہ ایک لمحے میں اس بات کا تجربہ کر چکی تھی۔ بے دلی سے اٹھ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہاں بیٹھی، آئینے میں چھائے ہوئے اپنے عکس پر نظر جمائی تو بے بسی کا ایک اور ایلا اس کے وجود میں چٹکیاں کاٹنے لگا۔ روح تک لگ حائل ہوگی جیسے وہ صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچی ہو۔ اندر سے سر اپھاڑنے والی لاتعداد آوازوں سے گھبرا کر اس نے ٹیبل پر رکھی بہت سی شیشوں کو ہاتھ مار کر قالین پر گرا دیا۔ نہیں، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ وہ بے بسی کی انتہا کو چھو کر رونا چاہتی تھی، لیکن خشک آنکھ کے ساتھ نبھانے سے قاصر تھی۔ وہ دکھ سے کٹ کر رہ گئی۔ وہ دلہن بنی اس قدر حسین لگ رہی تھی جو خود بھی حیران تھی۔ وہ روپ اور جوبن، یہ سنگار، یہ دل فریب مو لینے والا حسن اس وحشی درندے انسان کے لیے تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہر ایک کی زبان پر دلہا دلہن کے لیے تعریف ہی تعریف تھی۔ چاند سورج کی جوڑی ہے، دلہن تو بہت خوبصورت ہے، بھئی دلہا بھی کسی سے کم نہیں۔ باقی ایک چندے آفتاب ہے تو دوسرا چندے مہتاب۔ اس کے کانوں میں ایک اس طرح کے لاتعداد جملے پڑے، لیکن دل کے نہا خانوں میں کوئی ہلچل نہیں مچی، کوئی بھولی بسری یادیں سر نہیں اٹھائیں، ایک من چاہا گدگدی کرنے والا جذبہ بیدار نہیں ہوا، آسودگی عطا کرنے والی سوچ نہیں ابھری۔ ہر طرف تو صرف اور صرف تباہی مچی ہوئی تھی، اور اب اسے سجے سورے کمرے میں تنہا بیٹھی اپنے بے بس وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ نگاہیں مہندی سے سجے ہاتھوں اور انگلیوں میں پھنسی انگوٹھیوں، ہاتھوں کی پشت پر ڈالا زیور، کلائیوں میں پڑی سونے کی چوڑیوں اور کوہنی تک جاتے زیورات پر اٹک گئی۔ اندر سے ایک وحشت سی اتر آئی، تیزی سے انگلیوں سے انگوٹھیاں اتار کر ڈریسنگ پر پٹکتی، صرف بائیں بازو سے چند چوڑیاں اتاری تھی اور بھی کچھ اتاری تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ اسے بیڈ کی بجائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے دیکھ کر وہ بالکل نہیں ٹھٹرا، متانت اور تفکر بھری چال چلتے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ہلکی گہری سی آنکھوں سے چھلکتی طنزیہ اور استزائیہ فتح مند مسکراہٹ دیکھ کر مشال نے آنکھیں پھیر لیں۔ اتنی جلدی بھی کیا تھی یہ سب اتارنے کی؟ آخر کو مجھے یہیں آنا تھا۔ اتنی بے قراری تھی کہ چند منٹ بھی انتظار نہ کر سکی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے جائے کہہ رہا تھا، مشال بری طرح ہونٹ کاٹے۔ وہ ایک بندھے ہوئے جانور کی طرح بے بس تھی، نہیں تو اب تک جانے کیا کر چکی ہوتی۔ زندگی اور موت اس کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ماں باپ کی اصلیت کھل جانے کے بعد یہ دونوں ہی لفظ اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ جس نے بڑے یقین سے کہا تھا وہ اسے شادی سے پہلے موت کو گلے لگا لے گی، لیکن لگا نہ پائی، کیونکہ شاہزادے سے شادی کسی موت سے کم تو نہ تھی۔ آخر کو جناب، ہم ٹھہرے ہوس پرست لوگ اور تم نازک اندام، حسن جہاں سوز کی مالک، تمہارے سروپ کو تھوڑا بہت خراج آخر کو ہماری طرف نکلتا ہی ہے نا، اور خراج وصول کے بغیر یہ کیل کانٹے، یہ اپنے ہتھیار اتار پھینکو کہ بھئی زیادتی ہے نا۔ وہ کہہ کر ڈریسنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی اسکول فشانی پر بل کھا کر رہ گئی، اندر ہی اندر لاوا پکنے لگا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے سامنے پاس آ کھڑا ہوا، تیزی سے اسٹول سے اٹھ کھڑی بھی، رخ موڑ کر اس کے پاس سے ہٹنے کو تھی جب بالکل اچانک اس کا نازک بازو شاہ زر کی فولادی گرفت میں تھا۔ وہ صرف کسمسا کر رہ گئی، آنکھوں میں ایک دم خوف امڑ آیا۔ چھوڑو مجھے، اس کے لوہے جیسے ہاتھ اس کا بازو کاٹ دینے کو تھے۔ وہ تکلیف سے کرہانے لگی، جبکہ شاہ زر پر اس کے چہرے پر دم بدم گہری ہوتی زردی کا بھی بالکل اثر نہ ہوا۔ اسی طرح پتھریلے تاثرات چہرے پر سجائے بے حس کھڑا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا سوچ کر آیا تھا۔ وہ اس کے ارادے دیکھ کر دہل گئی۔ یہ جو کچھ اتارا پہلے سے پہنو۔ اس کے اسنیہ حکم پر وہ ٹھوس بنی کھڑی رہی، اس کی ساری توجہ اپنے بازو کی طرف تھی جو شاہ زر کی مضبوط گرفت میں مسلا جا رہا تھا۔ نہیں پہنوں گی میں کچھ بھی، چھوڑو جنگلی درندے میرا بازو۔ وہ ایک بدم شدت اختیار کرتی تکلیف سے پھٹ پڑی۔ شٹ اپ مشال بیگم، اپنی زبان کو لگام دو، مت بھولو اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ شاہ زر کے ہونٹ سخت طیش، غصے، اضطراب اور مالکانہ حقوق کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ ساری چوکڑی بھول بھال گئی، بازو کی تکلیف یکدم بھولی تو شاہ زر کے وجود نے ایک دم ڈرا دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں جھکا کر نظر زمین پر گاڑ گئی۔ اس کی زندگی میں یہ لاچاری والا مقام کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی مقابل کے ہاتھ نہیں روک سکتی تھی۔ شاہ زر آرام سے خود چوڑیاں اور رنگز اس کے ہاتھ میں پھنسانے لگا، دوسرا بازو اس کی کمر میں حمال کر کے اسے بستر تک لایا، لیکن بیڈ پر بٹھانے کی وجہ سے دھکا دے کر گرا دیا۔ وہ منہ کے بل بستر پر گری تھی۔ دوسرا لمحہ اس کے لیے اور زیادہ ناقابل یقین اور حیرت انگیز تھا۔ سیدھی ہو کر کوہنیوں کے بل آنکھیں پھاڑے شاہ زر کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تمہاری معلومات تو اتنی اپ ٹو ڈیٹ تھی، تو پھر میری جان ہی اب کیوں بھول رہی ہو؟ بھائی میں اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اسی ماں کا بیٹا ہوں جس کا خاندان ہوس پرستی میں پیش ہے۔ انہیں تو عورت حاصل کرنا ہوتی ہے، چاہے وہ جیسے بھی حاصل ہو، اور آخر کو میں بھی ٹھہرا ایک انا کا مارا نفس پرست انسان، یہی کہا تھا نا تم نے؟ وہ بے یقین نظروں سے دیکھتی پیچھے سرکنے لگی، لیکن شاہ زر نے اس کا کندھا تھام کر اسے کوئی مزاحمت کرنے نہیں دی۔
جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اجازت ہے, میں اب چلتی ہوں, میں تھکی ہوئی بڑی ہوں. تو انشاءاللہ کل ملیں گے. اللہ حافظ.